عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ شام ہو گئی اور یعقوب عبدالحق کو لانے کے لیے گاڑی لے کر نکلا تو نور بانو نے سوچا کہ جو خیال رکھنا آسان ہے وہ تو رکھا جائے۔ اس خیال کے تحت اس نے نسیمہ کو چائے تیار رکھنے کی ہدایت کی اور خود ارجمند کے ساتھ باہر لان میں چلی آئی۔ کوئی خاص بات ہے آپی؟ ارجمند نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ نور بانو اسے لے کر لان میں صدر دروازے کے عین سامنے والی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی تمہارے آغا جی آئیں گے نا، ان کا استقبال کریں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارجمند نے حمیدہ کی گفتگو سن کر یاد ہی نہیں رکھی تھی بلکہ اپنے طور پر اسے آگے بھی بڑھایا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ ہی غسل خانے میں آغا جی کے کپڑے تیار کر کے لٹکاتی، وہ باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکلتے تو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چائے لے کر کمرے میں ان کے منتظر ہوتی، اور کون جانے آغا جی کہتے یہ کیا، ارے بھائی لان میں سب ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے، دیکھو نا دوپہر کا کھانا تو ہم ساتھ نہیں کھا سکے، اب شام کی چائے تو ساتھ پی لیں۔ لیکن اس نے نور بانو سے کچھ کہا نہیں، یہ اس کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی واپس آئی مگر عبدالحق اس میں نہیں تھا۔ نور بانو پریشان ہو گئی تو اس نے آواز دے کر یعقوب کو بلایا۔ یعقوب تیرے صاحب نہیں آئے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ جی میم صاحب، وہ مسعود صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ بولا میں ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گا، تم جاؤ۔ یہ سن کر نور بانو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ پیر پٹکتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ ارجمند اس کے پیچھے تھی۔ پھر نور بانو ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی اور ارجمند اپنے کمرے میں چلی آئی جو در حقیقت دادی اماں کا کمرہ تھا۔ آپ ہی بالکل سمجھدار نہیں ہیں، اس نے تعصب سے سوچا، غصہ بہت کرتی ہیں۔ ذرا غور کرنے پر یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ نور بانو کسی کو کچھ دینے سے زیادہ لینے کی فکر کرتی ہے، البتہ اس کے معاملے میں اس کا رویہ مختلف ہے۔ کیا ہوا نکی، کیا سوچ رہی ہے؟ حمیدہ نے اسے گہری سوچ میں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، ایسے ہی۔ تھوڑی دیر بعد عبدالحق کمرے میں آیا۔ اس نے آتے ہی حمیدہ کو سلام کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حمیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ تم کیسی ہو ارجی؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ ہوم ورک کر لیا نا تم نے؟ جی آغا جی۔ پتر کیسا رہا تیرا یہ پہلا دن؟ حمیدہ نے پوچھا۔ بہت اچھا اماں، چچا جان نے ایک دن میں اتنا کچھ سکھا دیا کہ میں برسوں میں نہیں سیکھ سکتا۔ وہ جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ نور بانو آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور جسم لرز رہا تھا۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ اتنی برہم کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ نور بانو نے تنک کر کہا۔ پہلے تو میں جناب کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، پھر یعقوب نے آ کر بتایا آپ مسعود صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ دیکھو نور بانو، میں اس پر معذرت نہیں کروں گا، عبدالحق نے بڑے تحمل سے کہا۔ ابھی تو میں ٹھیک طرح سے جانتا نہیں لیکن سمجھ سکتا ہوں کہ دفتر میں کسی بھی وقت کوئی کام پڑ سکتا ہے، اسی لیے تم اپنے طور پر مجھ پر آنے کے وقت کی پابندی لگانے کی کوشش نہیں کرو۔ مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، تو پھر یعقوب کو کیوں بلایا تھا؟ پہلا دن تھا تو میں نے دفتر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن نور بانو کا پارا نیچے نہیں آیا۔ ارجمند سر جھکائے بیٹھی تھی اور حمیدہ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یعقوب کو واپس کیوں بھیج دیا؟ نہ بھیجتا تو تم اور پریشان ہوتی۔ مجھے بات پوری کرنے دے۔ اور آپ کسی دفتری کام سے نہیں رکے تھے، آپ تو مسعود صاحب کے ساتھ تھے۔ اب عبدالحق کے چہرے پر سختی اور سنگینی ابھر آئی۔ سنو نور بانو، یہ باہر کے معاملات ہیں جن پر میں گھر میں بات کرنا کبھی پسند نہیں کروں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بس آج اس پر آخری بار بات ہو رہی ہے۔ چچا جان دفتر میں میرے افسر ہیں اور میں ان کا ماتحت۔ انہوں نے مجھے دفتری کام سے ہی روکا تھا لیکن ذاتی طور پر بھی میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں اپنی کسی ذاتی کام سے بھی دفتر کے بعد کہیں جا سکتا ہوں، اسی لیے بہتر ہے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو۔ ذلت کے احساس سے نور بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلے ٹھیک ہے، دیر ہو گئی، آپ آئے تو میں ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا،
سیدھے یہاں چلے آئے جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باقاعدہ رونے لگی۔ مجھے یہ رونا دھونا اچھا نہیں لگتا، وہ بھی بلا وجہ کا۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن غصے میں آدمی کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور سماعت معطل۔ تم نے نہیں سنا تو میں کیا کروں؟ اور دوسری بات یہ کہ گھر آ کر میں سب سے پہلے اماں کو سلام کروں گا۔ یہ اماں کا حق ہے اور میرا فرض، اس پر کبھی مجھ سے شکایت نہیں کرنا۔ نور بانو اندر ہی اندر صدمے سے بے حال ہو گئی۔ حمیدہ کی یہ فوقیت تھی تو اسے کھٹکتی تھی، کاش تبادلہ ہو جائے جلدی سے۔ نور بانو، تو بھی بچی بن جاتی ہے دھیے، چل ادھر آ میرے پاس بیٹھ۔ حمیدہ نے ماحول کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ نور بانو کے لیے وہ ڈوبتے کا تنکے کا سہارا تھا۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ اسی لمحے نسیمہ ہدایت کے مطابق چائے لے آئی۔ ٹرالی پر چند پلیٹوں میں بسکٹ بھی تھے۔ نہیں بھائی، دن بھر میں آپ سب کو مس کرتا ہوں، عبدالحق نے یوں ہلکے پھلکے انداز میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اوپر کا کھانا ہم ساتھ نہیں کھا سکتے، اب دوپہر کا، مگر شام کی چائے تو ساتھ پی سکتے ہیں، اور وہ بھی لان میں۔ بس میرے آنے کے بعد شام کی چائے کا اہتمام لان میں کیا کرو۔ ارجمن خوش ہو گئی۔ بالکل یہی تو اس نے سوچا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ آغا جی کو سمجھنے لگی ہے۔ لیکن آپ کے آنے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ نور بانو اب بھی باز نہیں آئی۔ عبدالحق کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جس سے صبر نہ ہو وہ پہلے ہی پی لے، اور جس کا جی چاہے میری آمد کا انتظار کر لے۔ حمیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو باغیچے میں نسیمہ، چائے وہیں لے چلو۔ نور بانو بھی سب کے ساتھ تھی، مگر اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ حمیدہ نے اسی رات نور بانو کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا، دیکھ دھیے، میں تیری ماں ہی ہوں، اسی لیے تجھے سمجھاتی ہوں۔ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، تو لو عبدالحق کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اب کیا ہے اماں؟ نور بانو جھنجھلا گئی۔ مرد کام سے واپس آتا ہے تو تھکا ہارا اور چڑچڑا ہوتا ہے۔ گھر سے دوری، کام کی تھکن اور 10 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوں، تو ایسے میں گھر آ کر اسے شکایت سننا اچھا نہیں لگتا۔ اب نہیں کروں گی اماں، میں تجھے یہ بتا رہی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بیوی شوہر کے آنے سے پہلے نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے جو شوہر کو اچھے لگتے ہوں، چہرے پر سرخی پاؤڈر لگائے تاکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو، تازہ دم ہو جائے، اور ہر وہ کام کرے جس سے شوہر کو خوشی ملتی ہو۔ نور بانو نے سوچا یہ نسخہ تو آسان ہے، دوپہر والے کام تو مشکل بھی تھے اور اسے ضروری بھی نہیں لگ رہے تھے۔ رات کی رانی نسخہ تو اسے پہلے سے ہی آتا تھا، اب یہ شام کا گر بھی اس میں شامل کر لیا۔ عبدالحق ارجمن کو پڑھانے بیٹھا تو نور بانو اپنی تیاریوں میں لگ گئی۔ عبدالحق کمرے میں آیا تو رات کی رانی مہک رہی تھی۔ شام کی تلخی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ خود بھی بات دل میں رکھنے والا آدمی نہیں تھا، اور بیوی اسے محبوب بھی بہت تھی۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن اب وہ پہلی والی راتیں نہیں رہی تھی۔ جب سے عبدالحق نے دفتر آنا جانا اور ارجمن کو پڑھانے کے لیے جلدی اٹھنا شروع کیا تھا، پہلی والی بات نہیں رہی تھی، مگر اب تو دن بھر کی تھکن تھی۔ عبدالحق کو نیند آ گئی۔ وہ سویا اور بے سدھ ہو کر سویا۔ نور بانو جاگتی رہی۔ اسے تو دیر تک جاگنے کی عادت تھی۔ وہ سوتے ہوئے عبدالحق کو دیکھ کر کڑتی رہی، کیا اب وہ راتیں بھی پلٹ کر نہیں آئیں گی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن تبادلہ ہو جائے تو یہ ایسا ناممکن بھی نہیں۔ بہت دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی، پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر اٹھی اور کمرے سے نکل آئی۔ اس کا رخ اسٹڈی کی طرف تھا۔ اسٹڈی میں لائٹ آن کرنے کے بعد وہ کتابوں کی دیواری شیلف کی طرف بڑھی۔ یہ وہ شیلف تھا جس میں اردو ادب کی کتابیں رکھی تھیں۔ اس نے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے مطالعے کا خیال آیا تھا۔ اگلی صبح ارجمن نماز و قرآن تلاوت کے بعد باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس کے ذہن میں حمیدہ کی باتیں تھیں۔ نور بانو ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اس نے سوچا وہی عبدالحق کے ناشتے کا اہتمام کر لے۔ شاہانہ سے اس نے کھانے پکانے کی کئی ترکیبیں سیکھی تھیں۔ پکانے کا اسے بہت شوق تھا۔ نور بانو کھانا بہت اچھا پکاتی تھی اور اس نے نور بانو سے بھی سیکھا تھا، مگر کبھی کبھی تو رات کا کھانا وہ پکاتی بھی تھی۔ اس وقت اس نے شاہانہ کی ترکیب سے 5 ٹوسٹ بنا لیے۔ اس نے سوچا یہ ایک جیسا ناشتہ بھی تو برا لگتا ہوگا، مختلف ناشتہ ملتا رہے تو یقیناً اچھا لگے گا۔ کسی دن پوریاں تل لیں، کسی دن پراٹھے اور رات کا سالن، کسی دن فرائی انڈوں کے ساتھ پراٹھے اور کسی دن
मक्खन डबल रोटी। उसने हमीदा को बता दिया कि आज से उसे अब्दुल हक के साथ नाश्ता करना होगा। अब्दुल हक सुबह हमीदा को सलाम करने के लिए आया तो हमीदा ने इसे रोक लिया। अब तू नाश्ता मेरे साथ किया कर पुत्र। आपने अभी नाश्ता नहीं किया? अब्दुल हक ने हैरत से पूछा, क्योंकि रोज़ वो पहले ही नाश्ता कर चुकी होती थी। नहीं, अब रोज़ तेरे साथ ही नाश्ता किया करूँगी। इसकी क्या ज़रूरत है माँ? अब्दुल हक शर्मिंदा होने लगा। आपको तो आदत है बहुत पहले नाश्ता करने की, अब उस वक्त की आदत हो जाएगी। दोपहर को तेरे साथ खाना खाने की आदत भी तो थी ना। आदतें तो बदलनी ही पड़ती हैं आदमी को। उसी वक्त नसीमा नाश्ते की ट्रे ले आई। आज तो कोई नई चीज़ नज़र आ रही है। अब्दुल हक ने टोस्ट देखते हुए कहा, ये क्या बनाया है नसीमा? पता नहीं साहब। अब्दुल हक उसके जवाब पर हैरान हो रहा था कि हमीदा ने फ़ख्रिया लहजे में कहा, ये मेरी निक्की ने बनाया है। अब्दुल हक के लिए वो एक और हैरत थी। अरे, उसे ये सब करना भी आता है? हर चीज़ सीखने की कोशिश करती है निक्की। तो उसे भी बुलाए नाश्ते पर, वो भी तो हर रोज़ आपके साथ ही नाश्ता करती थी। हमीदा ने नसीमा से कहा कि वो अर्जुमंद को भेज दे। अब्दुल हक ने चाय की प्याली हमीदा के सामने रखी और प्लेट पर टोस्ट रख दिया। लीजिए अम्मा, उसने कहा। खुद वो खौफज़दा था कि ना जाने अर्जुमंद ने क्या तजुर्बा किया हो। हमीदा ने टोस्ट का टुकड़ा मुंह में रखा और बेसाख्ता बोली, वाह, बड़े मज़े का है, स्वाद आ गया। अब्दुल हक को हौसला हुआ, उसने भी टोस्ट ले लिया। वाकई बहुत मज़े का था, बिल्कुल नई चीज़। वो खुश हो गया। अर्जुमंद प्लेट में टोस्ट लेकर आई। आ निक्की, तू भी बैठ जा, हमीदा ने कहा। अर्जुमंद बैठ गई। अब्दुल हक ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया अर्जी, ये सब कुछ भी आता है तुम्हें? जी, सीख रही हूँ, अर्जुमंद ने आहिस्ता से कहा। तो बता, पढ़ने में कैसी है मेरी निक्की? स्कूल में दाखिला हो जाएगा ना इसका? हमीदा ने अब्दुल हक से कहा। मुझे तो हैरत होती है अम्मा, ये इतना जल्दी सीखती है कि क्या बताऊँ। इसके दाखिले में कोई दुश्वारी नहीं होगी। हमीदा ने मोहब्बत से अर्जुमंद को देखा। जिस घर में भी जाएगी मेरी निक्की, वो रोशन हो जाएगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अम्मा, अर्जुमंद ने उदासी से कहा। क्या आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी? हमीदा को उसकी मासूमियत पर और प्यार आया। लड़कियां तो पराया धन होती हैं निक्की, हर एक को जाना होता है एक दिन, कुदरत का कानून है ना। मेरे बस में हो तो तुझे जाने ही ना दूं कभी भी। तो सबसे बड़ी आप ही हैं दादी अम्मा, आप रोकेंगी तो मुझे कोई नहीं निकाल सकेगा। अब्दुल हक इस गुफ्तगू से खिसिया रहा था। नाश्ता करके वो दफ्तर चला गया। अर्जुमंद ने नसीमा से कह दिया कि नूरबानो का नाश्ता भी वही बनाएगी। फिर वो अपनी किताबें और कॉपियाँ लेकर स्टडी में आ गई। ज़रा देर में वो पढ़ाई में मुनहमिक हो गई। फिर नूरबानो की आवाज़ ने इसे चौंका दिया और वो उठ खड़ी हुई। उसे बावर्ची खाने की तरफ जाते देखा तो नूरबानो ने कहा, कहाँ चली अर्जी? आज से नाश्ता मेरी जिम्मेदारी है आपी। अर्जुमंद को इस खिदमत का सिला भी फ़ौरन ही मिल गया। नूरबानो ने फ्रेंच टोस्ट की तारीफ़ की। ये तुमने कहाँ से सीखा अर्जी? शहाना बाजी से। अच्छा है ना आपी? हाँ अच्छा है, मगर इससे मिलती जुलती एक देसी चीज़ मुझे बनानी आती है। खाओ तो उंगलियां चाटते रह जाओ। ये तो अंग्रेज़ी तरकीब है ना, हमारे देसी खानों से अच्छे नहीं हो सकते उनके खाने। मुझे बताएं ना आपी, अर्जुमंद ने इश्तियाक से कहा। उन्हें शाही टुकड़े कहते हैं, मगर वो बहुत जल्दी नहीं बनते। मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है और वक्त भी ज़्यादा लगता है। अर्जुमंद ने झट एक कॉपी खोली और कलम संभाल लिया। आप तरकीब तो बताइए आपी। लो तो लिखोगी क्या? जी आपी, मैं तो हर खाने की तरकीब लिख लेती हूँ। ये कॉपी मैंने मखसूस कर ली है इसके लिए। नूरबानो बताती रही और अर्जुमंद नोट करती रही। ठीक है आपी, कल तो नहीं 2-4 दिन बाद मैं आपको नाश्ते में खिलाऊंगी शाही टुकड़े, उसने कहा। देखेंगे, नूरबानो ने फिर चैलेंज किया। दूसरा हफ्ता शुरू होने के बाद अब्दुल हक इस जिंदगी का आदी हो गया था। दफ्तर इसके लिए एक जुज़ वक्ती घर बन गया। दफ्तर के साथ ही घर के अफराद जैसे लगने लगे। मसूद साहब तो वैसे ही इसके लिए घर के बुजुर्ग थे। उनका पर्सनल स्टाफ बहुत अच्छा था। जुल्फ़कार, बहुत कम गो और बहुत मेहनती। काम मेज़ पर छोड़कर घर जाना उसे गवारा नहीं था। 3 बार ऐसा हुआ कि अब्दुल हक असर की नमाज पढ़कर घर जाने के लिए दफ्तर से निकला तो जुल्फ़कार बैरूनी कमरे में टाइपिंग में मसरूफ़ था। क्यों भाई घर नहीं जाना? अब्दुल हक ने इससे पूछा। जुल्फ़कार जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जी सर। उसने शायद इसकी बात सुनी ही नहीं। सुनो, हर बार मेरी आमद पर तुम्हें
کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، عبدالحق نے زور دے کر کہا، اور خاص طور پر کام کرتے وقت۔ یس سر، ذوالفقار نے کہا اور بیٹھ گیا، مگر انداز ایسا تھا جیسے بھاگ کھڑا ہوگا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر؟ عبدالحق نے اپنی بات دہرائی۔ آج کا کام کل پر چھوڑنا اچھا نہیں لگتا جناب، کام مکمل کر کے ہی جاؤں گا، لیکن میں نے تو تمہیں کوئی لمبا کام دیا ہی نہیں، میرا کام تو تم ٹائپ کر کے میری میز پر رکھ چکے ہو۔ عبدالحق نے حیرت سے کہا، وہ اجمل صاحب کا پی اے کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے نا سر، تو وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ اوہ ٹھیک ہے۔ عبدالحق باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ خاص طور پر اجمل صاحب کے دفتر کی طرف گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان دو دنوں میں عبدالحق نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ اگر تمام سرکاری دفتر کا ماحول ایک سا ہوتا تو پھر یہ خرابی ہر جگہ عام ہوگی۔ اس نے دیکھا تھا کہ یہاں جو شخص اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو، اس سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ذوالفقار کی مثال سامنے تھی۔ وہ دفتر کا وقت ختم ہونے کے بعد جس شخص کا کام نپٹا رہا تھا، وہ خود بے فکری سے گھر جا چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل اس سلسلے میں کچھ کرے گا۔ اپنے ماتحتوں کو استغلالی سے بچانا اس کی ذمہ داری تھی، ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ذوالفقار بھی یہی روش اختیار کرے گا۔ یہ تو اچھے لوگوں کو بگاڑنا ہوا۔ پلٹ کر وہ مسعود صاحب کے دفتر کی طرف آ رہا تھا کہ دوسری طرف سے شمریز آتا دکھائی دیا۔ ارے تم بھی نہیں گئے ابھی تک؟ بابو صاحب کو چھوڑ کر کیسے جاؤں صاحب؟ یہ دوسرا بھی ویسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، عبدالحق نے دل میں سوچا۔ راستے میں اس نے مسعود صاحب سے اس سلسلے کی بات کی۔ ہاں وہ دونوں بہت اچھے ہیں، مسعود صاحب نے اس کی بات سن کر کہا۔ میں نے خاص طور پر انہیں تمہارے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ کیسی تربیت ہے چچا جان؟ اس نے شکایت کی۔ آپ پہلے مجھے نکمے لوگ دیتے تاکہ میں ان سے نبٹنا سیکھتا۔ مسعود صاحب ہنسے۔ اچھوں کو دیکھنے کے بعد ہی تو بروں کی برائی کا پوری طرح پتہ چلتا ہے۔ ویسے نکموں اور حرام خوروں کی تو بھرمار ہے یہاں۔ لوگ سرکاری ملازمت میں اس لیے آتے ہیں کہ عیش کریں۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، زیادہ تر لوگ دیر سے آتے ہیں اور وقت سے پہلے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھو، ماتحت اپنے افسروں کے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی سے سب کچھ سیکھتے ہیں۔ ہاں کارروائی پر یاد آیا، کل میں تمہیں سروس رولز کی کاپی بھجوا دوں گا، اسے دیکھ لینا، کام آئے گا۔ لیکن چچا جان، میرے کلرک کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اسے روکنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ مسعود صاحب نے بے رخی سے کہا، اپنے ماتحتوں کو تو تمہیں ہی پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ ارجمند کو امید تھی کہ حمیدہ کے سمجھانے کے بعد نور بانو میں تبدیلی آئے گی، لیکن کئی دن گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر روز وہ یہی سوچتی کہ نہ جانے آغا جی نے کیا کھایا ہوگا، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ آخر اس نے نور بانو سے بات کر ہی لی، آپی میں سوچتی ہوں دوپہر کا کھانا میں پکا لیا کروں۔ نسیمہ پکا تو لیتی ہے، میں نے ترکیبیں تو لکھی ہیں، لیکن پکائے بغیر تو کچھ نہیں آئے گا نا آپی؟ تو ٹھیک ہے، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بات اور، آپ اجازت دیں تو آغا جی کو بھی کھانا بھجوا دیا کروں۔ پہلی بار نور بانو کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ وہاں کہیں باہر کا کھانا کھاتے ہوں گے، اچھا تو نہیں ہوتا ہوگا، گھر میں پک رہا ہے تو ان کے لیے بھی چلا جائے۔ نور بانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو یوں کہو کہ تم میرے میاں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا۔ جی نہیں آپی، ارجمند نے معصومیت سے کہا، اب اتنا برا تو نہیں پکاؤں گی میں کہ کسی پر ہاتھ صاف کرنا کہلائے۔ نور بانو کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس کی کہی ہوئی رقیق بات کو ارجمند نے کسی معصومیت سے ایک محاورے کے حوالے سے خوشگوار بنا دیا تھا۔ اسے خود پر بھی شرم آئی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ اپنی مرحوم بہن کا مقام دیتی تھی۔ اتنی مدت میں پہلی بار اس کا سفلا پن ابھر کر آیا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اب بھی تم جانو اور تمہارے آغا جی جانے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ میں کیوں بیچ میں پڑھوں؟ یوں ارجمند نے عبدالحق کے ساتھ گزارے جانے والا وہ وقت عبدالحق ہی کے نام کر دیا۔ اس نے سوچا، پڑھائی کے لیے سپہر کا وقت اچھا رہے گا۔ اسے کھانے پکانے کا شوق بھی بہت تھا، اور پھر کھانا وہ بھی آغا جی کے لیے، یہ تو دوہری خوشی تھی۔ پہلے دن اس نے کھانا پکایا تو اسے پھپھو یاد آ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی محنت کرتی ہیں پھپھو، کپڑوں کی سلائی کڑھائی، پھر دونوں وقت کھانا پکانا۔ اسے پڑھانے کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں، آرام کرنے کے لیے وقت کہاں ملتا تھا انہیں۔ اور ایک دن اس نے یہ بات کہی تو وہ بولیں،
تمہیں نہیں معلوم ارجی کہ ان کاموں میں کیسی راحت ملتی ہے؟ یہی تو عورت کی زندگی ہے۔ وہ ان سے اصرار کرتی تھی کہ اسے بھی کھانا پکانا سکھا دیں تو وہ کہتی تھی وقت آنے پر سکھاؤں گی، ابھی تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، کون جانے کہ آنے والے وقت میں تم پر کتنی ذمہ داری ہو۔ پھر بھی وہ ان سے پوچھتی رہتی تھی کہ جو وہ بتاتی اسے کاپی میں لکھ لیتی۔ یہ ترکیبیں نوٹ کرنے کی عادت وہیں سے تو پڑی تھی اسے۔ اس کاپی میں پھپھو کی بتائی ہوئی کتنی ہی ترکیبیں لکھی تھیں، اب وہ پھپھو اور آپی دونوں ہی کی ترکیبوں سے استفادہ کرتی تھی۔ اس روز کھانا پکاتے ہوئے وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ پھپھو کو یاد کرتی رہی۔ پھپھو ہمیشہ کہتی تھی بھائی آدمی 11 بجے تک کھانا پکا کر فارغ ہو جائے تو پورا دن بچ جاتا ہے۔ اب رات کا کھانا تو ہلکا ہی ہوتا ہے نا، رات کو مرغن کھانے اچھے نہیں لگتے۔ آغا جی کے لیے کھانا بھجوانے کے خیال کی تحریک اسی بات سے ملی تھی۔ وہ سوچتی تھی وہ دن میں تو دفتر میں ہوتے ہیں، باہر کا کھانا کھاتے ہیں اور رات کو ہلکا کھانا ہوتا ہے۔ یہ اسے آغا جی کے ساتھ زیادتی لگتی تھی۔ اس نے کھانا تیار کیا اور ٹفن میں رکھا۔ ٹفن لے کر وہ باہر آئی، گھڑی میں وقت دیکھا تو 11 بجنے والے تھے۔ اس نے نسیمہ کی بیٹی رضیہ سے کہا کہ جا کر یعقوب کو بلا لائے۔ نور بانو ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی۔ رات کو مطالعے کے بعد اسے نیند اور گہری آئی۔ ذرا دیر بعد رضیہ نے آ کر بتایا کہ یعقوب آ گیا ہے اور دروازے پر کھڑا ہے، وہ اندر کبھی نہیں آتا تھا۔ ارجمن دروازے کی طرف چلی گئی۔ اس نے یعقوب کو ٹفن دیتے ہوئے کہا یہ کھانا صاحب کو دے کر آنا ہے۔ کہاں بیبی صاحب؟ صاحب کہاں جاتے ہیں ہر روز؟ اپنے آفس، تو کھانا بھی وہیں دے کر آنا ہے مسٹر جیکب۔ مسٹر جیکب پکارے جانے پر یعقوب کے دانت نکل پڑے۔ تھینک یو بیبی صاحب۔ یس بیبی صاحب، یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ کچھ خیال آیا تو ارجمن نے اسے پکارا سنو مسٹر جیکب۔ یعقوب پلٹ کر آیا۔ جی بیبی صاحب۔ صاحب کو بولنا کھانا میم صاحب نے بھجوایا ہے، لیکن ہم جھوٹ۔ ارجمن نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ مسٹر جیکب کیا تم آرڈر کے خلاف کام کرتے؟ اس نے اسی کے انداز میں کہا، اور یہ یعقوب کی کمزوری تھی۔ نہیں بیبی صاحب، جو آپ کا آرڈر، میں ہمبل سرونٹ۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ارجمن اندر چلی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب نور بانو بیدار ہوئی تھی۔ عبدالحق نے ذوالفقار کو کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ شمریز کو بھیج کر اجمل صاحب کے پی اے کو بلاؤ۔ کیا نام ہے اس کا؟ آفتاب۔ سر لیکن آپ کیوں بلا رہے ہیں انہیں؟ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کے رخصت ہونے تک کھڑے ہی رہنا۔ عبدالحق نے گھنٹی بجائی۔ شمریز اندر آیا تو اس نے کہا شمریز، اجمل صاحب کے پی اے سے کہنا کہ میں بلا رہا ہوں۔ جی سر۔ شمریز کے جانے کے بعد ذوالفقار عبدالحق کی ہدایت کے مطابق کھڑا ہو گیا۔ 2 منٹ بعد اجمل کا پی اے شمریز کے ساتھ آ گیا۔ سلام کر کے وہ کرسی پر بیٹھنے لگا تو عبدالحق نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ہے آفتاب۔ آفتاب کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ سوری سر، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ میرا خیال ہے آپ کے آفس میں کام بہت زیادہ ہے، شاید ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے آپ پر۔ جی سر، کوئی زیادہ تو ہے، آفتاب نے محتاط لہجے میں کہا۔ تو میں اجمل صاحب سے اسٹاف میں اضافے کے سلسلے میں بات کروں؟ آفتاب بوکھلا گیا۔ اس کی ضرورت نہیں سر، میں کام چلا لیتا ہوں، لیکن جس انداز میں آپ کام چلاتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں سر۔ میں نے کل دیکھا کہ ذوالفقار آفس ٹائم کے بعد یہاں بیٹھا کام کر رہا تھا اور وہ آپ کا کام تھا۔ اس کے پاس کام نہیں تھا اور میرے پاس زیادہ کام تھا، اسی لیے میں نے اسے دے دیا تھا۔ کیا آپ کا یہ حق ہے اس پر؟ میں اسٹینو ہوں سر، اور یہ LDC، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا ماتحت ہے، تمہارا نہیں۔ میں نے تو اس سے ریکویسٹ کی تھی سر، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آفس ٹائم کے بعد بھی کام کرتا رہے۔ آفتاب کا انداز مدافعانہ ہو گیا۔ اور میں تمہارے دفتر کی طرف گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تم بھی نہیں تھے؟ چھٹی کے وقت میں چلا گیا تھا سر، حالانکہ تمہارا کام باقی تھا جو کہ ذوالفقار آفس ٹائم کے بعد کر رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خود آفس ٹائم کے بعد رک کر اپنا کام نپٹاتے، یا پھر چھٹی کے بعد اپنا نامکمل کام ذوالفقار سے واپس لے جاتے۔ ان فائلوں کو میرے آفس میں تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ عبدالحق نے سامنے رکھی اس کے دفتر کی فائلوں کو تھپ تھپایا۔ یس سر، یس۔ میں نے اس بار تو ذوالفقار کو معاف کر دیا ہے، لیکن اگر اگلی بار ایسا ہوا تو اسے شوکاز نوٹس دے دوں گا۔ اور رہی تمہاری بات تو تم اپنے خود جانو، کام زیادہ ہے تو دیر تک بیٹھ کر کام کرو، اجمل صاحب سے ایک اسسٹنٹ مانگو،
کہو تو میں ان سے بات کروں؟ اس کی ضرورت نہیں سر، آئندہ ایسا نہ ہو، ورنہ میں تم سے نہیں اجمل صاحب سے بات کروں گا۔ اب یہ فائلیں لے جاؤ یہاں سے۔ آفتاب کے جانے کے بعد عبدالحق نے ذوالفقار سے کہا، ہاں اب آؤ اور بیٹھ جاؤ، کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کی غلطی نہیں تھی سر، میں نے خود اس سے کہا تھا، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آفس کا ڈسپلن بہت اہم ہوتا ہے، وہ اسٹینو ہے اور تم LDC، یہ درجے اور تنخواہ کا فرق ہے، تم اس کے ماتحت نہیں، تم اسے نہیں مجھے جواب دہ ہو، یوں تم میری اجازت کے بغیر کسی اور کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو آفتاب جیسے لوگ تمہیں بے دردی سے استعمال کریں گے، یوں تم ان کی حرام خوری میں اضافے کا سبب بنو گے، وہ عیش کریں گے اور اپنا کام تم پر ڈال دیں گے اور زیادہ نکمے ہو جائیں گے، یہ تو قومی نقصان ہوا نا، اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اس کے علاوہ موقع بموقع تم کو کمتر کہہ کر دبائیں گے، ڈسپلن خراب ہوگا، تم اعتماد سے محروم ہو جاؤ گے اور وہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو جائیں گے۔ دفتری طور پر تمہیں اپنے اور دوسروں کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں تمہیں میرا حکم ماننے سے بھی انکار کرنا ہے۔ ذوالفقار ہمنک ہو گیا، بڑی مشکل سے اس نے کہا، میرے پاس کام نہیں ہوتا سر، تو میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں حرام خوری کر رہا ہوں اور پھر مجھے نکمے پن کی عادت ہو جائے گی۔ اس انداز میں سوچنے والا آدمی کبھی حرام خور نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کام نہ ہونے کی شکایت ہو تو مجھ سے بات کرو۔ جی سر۔ تعلیم کہاں تک ہے تمہاری؟ میٹرک کیا ہے سر، ذوالفقار نے شرمندگی سے کہا۔ تو آگے پڑھو، کتابیں ساتھ لاؤ، دفتر میں مصروفیت نہ ہو تو یہاں بیٹھ کر پڑھو، تم جیسے لوگوں کو تو آگے ہونا چاہیے۔ عبدالحق نے مسعود صاحب کی بھیجی ہوئی آفس رولز کی کاپی اس کی طرف بڑھائی۔ فی الحال یہ دفتری کام ہے، بہت اچھی طرح اسے پڑھو، اپنی حیثیت، حقوق اور فرائض کو سمجھو، پھر میں اسے پڑھوں گا اور بعد میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اب جاؤ۔ ذوالفقار بیرونی کمرے میں چلا گیا۔ عبدالحق کچھ سوچ رہا تھا، اس نے ذوالفقار کو جو مشورہ دیا تھا اس نے خود اسے بھی چونکا دیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال تھا، اس نے سوچا شام کو وہ اس پر مسعود صاحب سے بات کرے گا۔ وہ ایک فائل میں الجھا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شمریز خان اندر آیا۔ آپ کا ڈرائیور آیا ہے صاحب۔ عبدالحق پریشان ہو گیا۔ خیر تو ہے؟ یعقوب کی یہ بے وقت آمد، اس کے دل کی دھڑکن کچھ بے ربط ہو گئی۔ بھیج دوں اسے؟ شمریز خان گیا اور اگلے ہی لمحے یعقوب اندر آ گیا۔ خیریت تو ہے یعقوب؟ عبدالحق نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ آل رائٹ سر، لنچ فار یو۔ یعقوب نے ٹفن اس کے سامنے رکھ دیا۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی، پریشانی میں اسے ٹفن نظر ہی نہیں آیا تھا جو کہ یعقوب کے ہاتھ میں تھا، اور وہ حیرت دور ہوئی تو وہ اس بات پر حیران ہوا کہ اس کے لیے کھانا آیا ہے گھر سے، مگر وہ خوشگوار حیرت تھی۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے یعقوب سے پوچھا۔ میم صاحب نے سر۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ عبدالحق کام میں مصروف ہو گیا۔ 1 بجنے میں 5 منٹ پر اس نے مسعود صاحب سے انٹرکام پر رابطہ کیا۔ آج میرے گھر سے بھی کھانا آ گیا ہے سر، مبارک ہو۔ تو کیا اب کھانے اپنے آفس میں ہی کھاؤ گے؟ نہیں سر، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب کھانا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے آنے سے پہلے میں اپنے کھانے میں سے اپنے اسٹاف کو دیتا تھا، آج پھر ان کا بھلا ہو جائے گا اور ایسے ہی تم اپنے اسٹاف کا بھلا کر دو۔ رائٹ سر، تو بس میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مسعود صاحب نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ عبدالحق نے شمریز کو بلا کر ٹفن اس کی طرف بڑھایا۔ 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن میرے لیے نکال دو، باقی تمہارے اور ذوالفقار کے لیے ہے۔ شمریز خان نے بڑی شکر گزاری سے اسے دیکھا، وہ عبدالحق کے لیے بڑی خوشی تھی۔ نور بانو نے اس کے لیے اہتمام کیا، کھانا پکایا اور بھیجا۔ اس نے کبھی نہیں کہا، لیکن اسے یہ خیال ضرور ستاتا تھا کہ نور بانو کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور جب مسعود صاحب نے کھانے کی تعریف کی تو اس کی خوشی 2 چند ہو گئی۔ یہ بات تو ماننے والی ہے بھائی کہ نور بیٹی کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، مسعود صاحب نے کہا، اور سچ یہ ہے کہ آج تمہارے لیے گھر سے کھانا آیا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کے اور میرے اسٹاف کا بھلا ہوگا۔ نہیں، دراصل مجھے ملال ہوتا تھا کہ نور بیٹی نے تمہارے نئے معمولات کے ساتھ مطابقت نہیں پیدا کی۔ مجھے لگتا تھا وہ اپنے ہی معمولات میں گم ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، خود کو ایک دوسرے کی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، لیکن مجھے خیال نہیں آیا کہ بڑی تبدیلیوں میں وقت لگتا ہے۔ نور بیٹی نے میرا دل خوش کر دیا۔
وہ عبدالحق کے لیے ایک اور خوشی تھی۔ اسے اپنی نور بانو پر فخر کا احساس ہوا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ دوسرے بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرتے ہیں اور ان سے نتائج بھی اخذ کرتے ہیں۔ نور بانو نے اس کی اور اپنی عزت رکھ لی تھی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو عبدالحق نے نور بانو کا ہاتھ تھام کر بڑی محبت سے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں نور بانو۔ ارے ایسا کیا کر دیا میں نے؟ بعض کام کرنے والوں کو چھوٹے اور غیر اہم لگتے ہیں، لیکن جن کے لیے کیے جاتے ہیں ان کے نزدیک بڑے اور اہم ہوتے ہیں۔ کیوں پہلیاں بجھوا رہے ہیں؟ تم نے جو آج کھانا بھجوایا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ خوابگاہ کا اندھیرا تھا جس نے پردہ رکھ لیا، ورنہ نور بانو کی حیرت چھپنے والی نہیں تھی۔ تاہم اس نے بڑی تیزی سے خود پر قابو پا لیا۔ اوہو، اس میں خاص کیا بات ہے؟ اس نے اقرار نہ انکار والے انداز میں کہا، میرے لیے اس کی اہمیت ہے، تم یہ نہیں سمجھو گی۔ نور بانو کے اندر اپنے لیے ملامت ابھری۔ وہ واقعی اس بات کی اہمیت نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب شوہر کے لیے ایک بات کی اہمیت ہو تو پھر اسے اہم ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا اس کی کوشش کرے گی کہ اب ہر روز عبدالحق کو کھانا دفتر بھجوائے۔ یہ بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا، جیسا تم ہمیشہ پکاتی ہو اس سے بھی اچھا۔ یوں سمجھ لو اتنا اچھا تم نے پہلے کبھی نہیں پکایا۔ واہ کمال ہے، نور بانو نے کہا۔ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کھانا محبت سے پکایا جائے تو اس کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، نور بانو نے دل میں سوچا۔ بلا شبہ ارجی ہر کام بڑی محبت سے کرتی ہے۔ مگر اس نے عبدالحق سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اس سے خوشی ملی۔ عبدالحق نے ہاتھ بڑھا کر بڑی نرمی سے اسے چھوا۔ وہ محبت اور خوشی کو کئی گنا بڑھا کر واپس دینے والا آدمی تھا۔ پھر جب عبدالحق سو گیا تو نور بانو کو اس پر سوچنے کا موقع ملا۔ اس معاملے نے اس پر سوچوں کے کئی دروازے کھول دیے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سو وہ اندھیرے میں لیٹ کر سکون سے سوچ سکتی تھی۔ حمیدہ نے یہ بات اسے سمجھائی تھی کہ محبت اور ازواجی زندگی دونوں میں خیال رکھنے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی نے اسی بات کی تلقین کی تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ مگر اب اس کی سچائی اور اہمیت اس پر روشن ہو گئی تھی۔ اب یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ ارجمند کو کھانا پکانے کا شوق ہو گیا، اور شاید اعتماد کی کمی کی وجہ سے اس نے رات کا کھانا پکانے کے بجائے دن کا انتخاب کیا، اور قدرتی بات ہے کہ اسے عبدالحق کو کھانا بھیجنے کا خیال آیا۔ اب سوال یہ تھا کہ عبدالحق نے یہ کیوں سمجھا کہ کھانا اس نے ہی بھیجا ہے؟ اس کے کئی ممکنہ جواب تھے۔ پہلا یہ کہ اس نے خود ہی فرض کر لیا ہوگا، اسے تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ارجمند کو کھانا پکانا آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عبدالحق نے یعقوب سے پوچھا ہوگا، اور ارجمند نے یعقوب کو کھانا نسیمہ کے ہاتھ بھجوایا ہوگا، تو یعقوب نے اپنے طور پر فرض کر لیا ہوگا کہ کھانا میم صاحب نے بھجوایا ہے۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ بات نسیمہ نے اس سے کہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود ارجمند نے ہی اس کا نام استعمال کیا ہو۔ اب اس وقت تو یہ معاملہ صاف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ چھان بین کل کے لیے تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنی بات پر غور کرنے لگی۔ ارجمند نے اس کا نام استعمال کیا تو کیوں؟ اس کا جواب بہت آسان تھا۔ ابھی ارجمند کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس کا نام استعمال کرے تاکہ کھانے میں کوئی کمی یا خرابی ہو تو عبدالحق اس کی محبت کی وجہ سے خاموشی سے برداشت کر لے۔ ایک لمحے کو اسے برا لگا۔ یہ تو بہت بری بات ہے نا کہ ارجمند اسے اس طرح استعمال کرے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ناگواری دور ہو گئی۔ اس سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ ارجمند سے کیسی محبت کرتی ہے، ورنہ یہ حرکت تو وہ کسی کی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارجمند بچی ہی تو ہے، اس نے سوچا بچے ڈانٹ سے ڈریں تو اس بڑے ہی کو آگے کر دیتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہو اور جس سے وہ محبت کرتے ہوں۔ ایک لمحے کو اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ ارجمند کا اثار بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ سونے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ اس نے سوچا کہ صبح وہ جلدی اٹھے گی اور وہ سب کچھ کرے گی جس کی حمیدہ نے نصیحت کی تھی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ صبح اٹھنے کے خیال سے مایوس ہوتی جا رہی تھی، اور جب یقین ہو گیا کہ وہ سویرے نہیں اٹھ سکے گی تو اس نے دل میں سوچا، عبدالحق کی محبت ان سب باتوں سے بلند اور بے غرض ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سونے سے پہلے کی عبدالحق کی محبت اور اس کی گرم جوشی اس بات کی تردید کر رہی تھی۔ بہرحال اسے سویا نہیں گیا
تو وہ اٹھی اور دبے پاؤں اسٹڈی کی طرف چل دی۔ صبح وہ اپنے معمول سے بھی دیر سے اٹھی، اس لیے کہ وہ رات کو اور دیر سے سوئی تھی۔ غسل خانے میں نہاتے ہوئے وہ سوچتی رہی کہ کھانے والے معاملے کی تفتیش کس طرح کرے۔ پہلے نسیمہ سے پوچھے، لیکن ممکن ہے نسیمہ کو اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ یعقوب سے پوچھا جائے، لیکن پھر اس کی سمجھ میں بات آ گئی، نوکروں کو اس معاملے میں ملوث کرنا ٹھیک نہیں۔ جب ارجمن سے حقیقت معلوم ہو سکتی ہے تو نوکروں کو منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اس نے ارجمن سے پوچھا تو اسے خوشی ہوئی کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی اور ارجمن اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ارجی، تم نے اپنے آقا جی کو کھانا بھجوا دیا؟ اس نے ارجمن سے پوچھا۔ جی آپی، نسیمہ کے ہاتھ بھجوایا ہوگا، اس نے بے حد سرسری انداز میں استفسار کیا۔ ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں آپی، یہ کام تو یعقوب ہی کر سکتا ہے نا؟ تم میرا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا مطلب تھا یعقوب کے پاس تم نے نسیمہ کو بھیجا ہوگا ٹفن دے کر۔ نہیں آپی، میں خود ٹفن دے کر آئی تھی۔ اور تم نے کچھ کہا بھی تھا اس سے؟ جی ہاں، میں نے کہا تھا صاحب پوچھیں تو کہنا کھانا میم صاحب نے بھجوایا ہے۔ نور بانو اب اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی میں نے؟ جی آپی، اور ایسا کیوں کیا تم نے، جبکہ کھانا تو تم نے ہی پکایا ہے اور تم نے ہی بھیجا؟ آپ کا نام آئے گا تو آغا جی کو اتنی خوشی ہوگی کہ وہ کسی اور طرح نہیں ہو سکتی۔ ارجمن نے بلا جھجک جواب دیا۔ جواب بے ساختہ تھا اور اس میں بناوٹ نہیں تھی، لیکن نور بانو کی تسلی نہیں ہوئی۔ لیکن ارجی، انہیں کھانا اچھا نہیں لگا تو بھی بری میں ہی بنوں گی نا، یہ نہیں سوچا تم نے؟ ارجمن کا چہرہ فق ہو گیا۔ اللہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں آپی۔ یہ کہہ کر وہ سوچنے لگی، پر کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک ترکیب ہے آپی، جب کبھی ایسا ہو تو آپ کہہ دیجیے گا کہ آج کھانا ارجمن نے پکایا تھا، بہت ضد کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا آپی؟ مگر تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا نا، اگر رات وہ پوچھ لیتے تو؟ معاف کر دیں آپی، اس بات کا مجھے خیال نہیں آیا۔ خیر، اب ایسا ہی کریں گے۔ نور بانو کے لیے وہ مقام حیرت تھا۔ کوئی کسی کے لیے بے غرضی سے ایسا بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی غرض تو ہوگی ہی۔ اس نے خود کو ارجمن کی جگہ رکھ کر سوچا۔ سچی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرتی۔ وہ اپنی اچھی کارکردگی کو کسی اور کے نام کر دے؟ نہیں۔ ہر شخص دوسروں کو خود پر قیاس کرتا ہے۔ نور بانو کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ بدقسمتی سے اس کی دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ خود کو کم از کم قبول صورت تو ضرور سمجھتی، لیکن بہنوں کی خوبصورتی ہر پل اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ بدصورت ہے۔ اس کا بچپن احساس کمتری کے تکلیف دہ جھولے میں گزرا۔ نہ وہ کبھی اونچی پینگ لے سکی، نہ محبت کرنا سیکھ سکی، بلکہ وہ تو ان فطری محبتوں سے بھی محروم ہو گئی جو اسے حاصل تھیں۔ بہنیں بھی اس کی حریف بن گئیں۔ اسے صرف اپنی بقا کی، خود کو منوانے کی فکر تھی۔ اس چیز نے اس کے وجود کو تلخی سے بھر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب جب کہ محبت، اور وہ عبدالحق جیسے مرد کی محبت سمیت اسے دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی، تو ارجمن کو دیکھ کر اسے اپنی گلنار کی محبت یاد آئی جو تشنہ رہ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ارجمن کے ذریعے ماضی کا وہ قرض ادا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اب اس وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ارجمن سے خالص اور سچی محبت کرتی ہے؟ بہت سوچنے پر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا جواب اثبات میں ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے اندر کے چھوٹے پن کو دور نہیں کر پائی ہے۔ اسے یاد تھا کہ رات عبدالحق نے بھجوائے ہوئے کھانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنا اچھا کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں پکایا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ارجمن نے پکایا تھا۔ تو کیا ارجمن اسے اچھا پکانے لگی ہے؟ یہ بات اس نے رات کو بھی سوچی تھی، مگر اس کا خیال تھا کہ خلاف توقع دفتر کھانا بھیجے جانے پر جو عبدالحق کو خوشی ہوئی، اس کے زیر اثر اسے کھانا زیادہ ہی اچھا لگا ہوگا۔ مگر وہ کھانا خود اس نے بھی تو کھایا تھا، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی رات کی تعویل خود پسندی کی وجہ سے تھی، ورنہ ارجمن نے سچ مچ اس سے بہتر پکایا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ارجمن پہلے اس سے اجازت لی تھی اور اس اجازت کے تحت وہ کھانا اپنے نام سے بھجوا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے اس کی تعویل ارجمن میں خود اعتمادی کی کمی کی دی تھی۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ارجمن نے اس کی محبت کی وجہ سے کیا ہوگا، لیکن اب جو ارجمن نے یہ تجویز کیا کہ عبدالحق کو کھانا برا لگے تو وہ کہہ دے کہ ارجمن نے پکایا ہے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ارجمن کا عمل صرف اور صرف خلوص اور محبت پر مبنی ہے۔
تو اس وقت جہاں ارجمن کے خلوص اور محبت کی سچائی واضح ہو گئی، وہیں یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ارجمن سے اس کی محبت میں ابھی کھوٹ ہے، بلکہ یہ کہ ابھی وہ اپنے اندر کے زہر سے پوری طرح چھٹکارا نہیں پا سکی ہے۔ دوسروں کے محرکات کے بارے میں وہ اب بھی تنگ نظر اور بدگمانی سے کام لیتی ہے۔ مثبت بات یہ تھی کہ اسے ارجمن کا اتنا اچھا پکانا اچھا لگا تھا۔ عبدالحق نے کھانے کی جو تعریف کی اسے تو نہیں معلوم تھی، لیکن وہ تو جانتی تھی کہ در حقیقت وہ ارجمن کی تعریف کر رہا تھا۔ ارجمن کی جگہ کسی اور کا معاملہ ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہاں تو اسے الٹا اچھا لگا، مطلب یہ کہ وہ ارجمن سے سچ مچ گلنار جیسی محبت کرتی ہے، لیکن ابھی اس میں وسیع نظری اور کشادہ دلی کی کمی ہے۔ اس سے بھی اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو ابھی بھی بنا رکھا ہے، جبکہ اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ محبت لینے کا نہیں دینے کا نام ہے۔ اس تعریف کی کسوٹی پر اگر وہ خود کو پرکھے تو اب تک اس نے کسی سے بھی محبت نہیں کی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو بدلے گی، محبت کرنا سیکھے گی۔ وہ اٹھی اور اس نے ارجمن کو لپٹا لیا۔ تم بہت اچھی ہو میری بہن، مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپی؟ ارجمن حیران تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں ارجی۔ ارجمن کے لیے وہ بہت کچھ سوچنے کا مقام تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ اسے محبتوں کا تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ محبت سے بے خبر نہیں تھی۔ ماں باپ، دادا دادی اور چاچا سب اسے محبوب تھے۔ آج بھی اسے ان کے کھونے کا غم تھا، اور ان سب کے جانے کے بعد اس کے پاس پھپھو کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ تمام کھوئی ہوئی محبتیں یکجا ہو کر پھپھو کے نام ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے عبدالحق کو دیکھا اور اسے اس سے محبت ہو گئی، حالانکہ اس وقت وہ محبت کو سمجھتی نہیں تھی۔ پھر اسے احساس ہوا وہ محبت تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ وہ مختلف محبت تھی، یقین دینے والی محبت۔ اس کے بعد اس نے محبت کے اور روپ دیکھے، اچھو میاں جنہیں وہ نانا کہتی تھی، عارف جسے وہ پھپھا کہتی تھی، یوں کہو اسے کم عمری میں ہی محبت کے تنوع سے متعارف کرا دیا گیا تھا۔ اب اس وقت نور بانو نے اسے گلے لگایا تو اسے احساس ہوا کہ بہن کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی، دیکھ چکی تھی کہ نور بانو کتنی سخت ہے، لیکن اس کے لیے وہ پھولوں سے زیادہ نرم تھی، صرف اس لیے کہ اسے دیکھ کر اسے اپنی مرحوم بہن کا خیال آتا تھا۔ اس میں اس کی مرحوم بہن کی شباہت تھی، تو جس بہن سے مشابہ لڑکی کے لیے وہ ایسی نرم ہو گئی، اس بہن سے وہ کتنی محبت کرتی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ارجمن کو خود پر شرمندگی ہونے لگی۔ نور بانو کی اتنی خالص محبت کے بعد وہ آغا جی سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر آپی کو پتہ چل جائے تو انہیں کیسا صدمہ ہوگا۔ لیکن جب اس نے آغا جی کو دیکھا تھا تو اسے آپی کے وجود تک کا علم نہیں تھا، اور آغا جی سے اس نے ارادے سے محبت کب کی تھی؟ وہ تو ایسے تھا کہ جیسے اس کے وجود میں ان کی محبت کا بیج پہلے سے پڑا ہو، جیسے اس کی دید نے نمو دے دی۔ وہ محبت تو اسے اللہ میاں نے دی تھی، ورنہ وہ تو اس وقت محبت کا جانتی ہی نہیں تھی، سمجھتی بھی نہیں تھی۔ یہ ارجمن کا واحد دفاع تھا، لیکن اب وہ جانتی تھی کہ وہ دفاع اس کے لیے ناکافی ہے۔ بے شک اللہ نے اسے محبت دی، لیکن اسے محترم سمجھنا، محترم بنانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس محبت کے آداب مختلف ہیں اور وہ اسے سیکھنے ہوں گے۔ محبت کرنے والی آپی کے شوہر سے محبت کرنے کا اسے کوئی حق نہیں، مگر وہ محبت اسے اللہ نے دی ہے، اور وہی اسے یہاں لایا ہے اور اسے ان سب لوگوں سے ملایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے لیے نعمت ہے، تو اس صورتحال میں اللہ اس سے کیا چاہے گا؟ وہ سوچتی رہی، اس سے جم کر سوچا نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اسے آغا جی کی محبت سے لڑنا ہوگا، اللہ کی دی ہوئی آغا جی کی محبت سے، یعنی اب وہ کبھی ان کے بارے میں محبت سے نہیں سوچ سکتی۔ اسے ان کے بارے میں تصور کرنے کا بھی حق نہیں۔ وہ ان کے خیالوں میں بھی آئیں تو اس کو جھٹکنا ہوگا، بلکہ اصولاً تو اسے ان کی محبت دل سے نکالنے کی مسلسل کوشش کرنا ہوگی، اور یہ کتنا مشکل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اپنی خواہش کو مارنا، مگر یہاں تو اس کے برعکس عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ تو ہر وقت آغا جی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہے، آنکھیں بند کر کے تصور میں انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی بے اختیار سوچوں کا جھٹکنا، تصور میں از خود سمجھنے والی محفل کو درہم برہم کرنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ چاہے وہ اس کوشش میں ہارے، لیکن یہ کوشش مسلسل کرتے رہنا
اس پر لازم ہے۔ یہ اس کی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور وہی اس کی مدد بھی کرے گا، اور انشاءاللہ اس کوشش کا انعام بھی بڑا ہوگا۔ انعام کا خیال آتے ہی اس نے سوچا آغا جی سے بڑا انعام اور کیا ہوگا، اور اس کے دل نے فوراً اسے ٹوک دیا، پھر وہی آغا جی کی بات، وہ تو جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہوگا، اور جب وہ چاہے گا تب ہوگا، لیکن مجھے تو اللہ کی دی ہوئی اس محبت سے لڑنا ہے۔ اس رات اس نے نماز کے بعد اللہ سے مدد کے لیے بہت دیر تک دعا کی۔ عبدالحق کی سمجھ میں مسعود صاحب کی بات پوری طرح آ گئی تھی، اگرچہ اس نے مال و دولت کو ہمیشہ اللہ کی عطا سمجھا تھا، صرف عطا بھی نہیں امانت بھی، اور وہ اسے ضرورت مندوں پر خرچ کر کے خوشی محسوس کرتا تھا، لیکن اب وہ سول سروس میں تھا، یہاں اسے اپنی ثروت کا مظاہرہ کرنا تھا، جتانا تھا، ورنہ یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی کہ لوگ اشارے کنائے میں بھی اور اعلانیہ بھی اس پر اللہ کے فضل کو حرام مال قرار دیتے۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کی رسوائی تو دوہرا ظلم ہے۔ اس نے مسعود صاحب کے کہنے کے مطابق اپنے لیے ایک کار خرید لی۔ در حقیقت یہ اس کے پاس تیسری گاڑی تھی۔ پہلی گاڑی خریدنے کے بعد دوسری گاڑی اس نے زبیر کے لیے خریدی تھی۔ اب تو زبیر کو ڈرائیونگ بھی آ گئی تھی۔ جس دن اس نے تیسری گاڑی خریدی اسی دن اس نے مسعود صاحب سے وہ بات بھی کر لی جو ملازمت کے پہلے دن سے اس کے دل میں تھی۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا بیٹے؟ مسعود صاحب نے پوچھا، اور پھر معاشیات ہی کیوں؟ جب پہلے دن آپ نے مجھے فائلیں دیکھنے کو کہا اور میں نے فائلوں کا سرسری جائزہ لیا، اسی لمحے میں نے اس کا ارادہ کر لیا تھا۔ عبدالحق نے کہا، خاص طور سے وہ فائل اس کی تحریک بنی جسے میں ترجیح دینا چاہتا تھا، لیکن اپنی کم علمی کو محسوس کر کے میں نے اسے ڈراپ کر دیا، حالانکہ وہ سب سے اہم معاملہ تھا۔ کس فائل کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو پاکستان کے معاشی اور اقتصادی مستقبل کی پالیسی لائن ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن بیٹے معاشیات میں تمہارا مضمون تھا BA میں، اور تمہارے نمبر اسی مضمون میں تمہاری دلچسپی اور اہمیت کے گواہ ہیں۔ میرا خیال ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ تو اس مضمون کی ابتدا ہے۔ میں اس میں صرف ماسٹرز ہی نہیں ڈاکٹریٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں صرف مطالعے کے ذریعے بھی استعداد بڑھا سکتا ہوں۔ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن میں نے ڈگری کی اہمیت بھی سمجھ لی ہے۔ آپ کتنا ہی جانتے ہوں سند کے بغیر کچھ بھی مستند نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو بسم اللہ کرو۔ یہ امتحان تو تم پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے بھی دے سکتے ہو۔ جی چچا جان، اور میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، لیکن تمہاری مصروفیت بہت بڑھ جائیں گی، گھر کے لوگوں کو شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے چچا جان، گھر میں شکایت کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تم سرکاری طور پر تحریراً مجھ سے اس کی اجازت مانگو۔ جی بہتر ہے۔ اس عرصے میں وہ اپنے معمولات میں جم چکا تھا، ان کا عادی ہو چکا تھا۔ دفتر میں اس نے ایک اصول بنا لیا تھا، ہر ماہ کے آخری سنیچر کو جو ہاف ڈے ہوتا تھا وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ ایک غیر سرکاری میٹنگ کرتا۔ اس میں وہ ایک دوسرے سے بے تکلفانہ گفتگو کرتے، ذاتی معاملات اور مسائل پر بھی بات ہوتی۔ عبدالحق ان کے ذاتی مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ یہ سلسلہ شروع کرتے ہوئے عبدالحق نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اتنے مثبت نتائج نکلیں گے۔ پہلی ہی میٹنگ میں اس نے اپنے دونوں ماتحتوں کے پس منظر کو سمجھ لیا۔ وہ دونوں بہت مختلف تھے۔ ذوالفقار لاہور کا رہنے والا تھا، وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور امکان تھا کہ اگلے سال اس کی شادی بھی ہو جاتی۔ اس کی ملازمت کو ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ شمریز کا تعلق مری سے تھا، وہ شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اس لحاظ سے لاہور اس کے لیے پردیس تھا۔ اس کے گاؤں کا ایک دوست یہاں کسی بنگلے میں چوکیدار تھا۔ اس نے اپنے صاحب سے شمریز خان کے لیے اجازت لے لی تھی کہ وہ اس کے سرورٹ کوارٹر میں رہ لے۔ یہ شمریز کے لیے بڑی سہولت تھی۔ دوسری میٹنگ میں شمریز نے ڈرتے ڈرتے عبدالحق سے کہا، سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو جھجک کیوں رہے ہو؟ عبدالحق نے کہا، شاید ابھی اس کے ماتحت اس میٹنگ کے بنیادی فلسفے کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ اس وقت تم لوگ مجھ سے کوئی بات بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، نہ میں افسر ہوں اور نہ تم ماتحت۔ اس وقت ہم دوست ہیں۔ مگر شمریز اب بھی جھجک رہا تھا۔ ڈرتا ہوں سر کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر وہی بات، اس میٹنگ میں تم مجھ سے آزادی سے بات کر سکتے ہو۔ وہ سر آپ نے اپنے لیے گاڑی لی ہے نا؟ ہاں ہاں، آگے بولو۔ افسر گاڑی چلاتا اچھا نہیں لگتا سر، اس کے پاس ڈرائیور ہونا چاہیے۔
عبدالحق مسکرایا۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری۔ جی سر جی۔ اب شمریز پھر جھجک رہا تھا۔ تو کوئی ڈرائیور ہے تمہاری نظر میں؟ جی سر، پر میں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو ایک اور بات ہے، وہ بھی بول دو۔ ابھی جمعے کو 25 دسمبر کی چھٹی ہے سر جی، ہفتے کو چھٹی مل جائے تو میں بچوں کے پاس گھر جا سکتا ہوں۔ ذوالفقار تمہاری درخواست لکھ دے گا، میں منظور کر دوں گا۔ اور کچھ؟ جی سر، میں چاہتا ہوں آپ بھی بچوں کے ساتھ میرے ساتھ چلیں۔ بچوں کا سن کر عبدالحق کے دل میں ہوک اٹھی۔ وہ تو اس نعمت سے محروم تھا۔ ویسے وہ جانتا تھا کہ بچوں سے مراد شمریز کی فیملی ہے۔ یہ لوگ بیوی کو تذکرہ نہیں کرتے، بچے ہوں یا نہ ہوں، کہا یہی جاتا ہے کہ بچوں سے ملنے جانا ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں فیملی کے ساتھ مری چلوں؟ جی سر۔ مگر شمریز خان، یہ مری تو پہاڑی علاقہ ہے نا، تو وہاں تو لوگ موسم گرما میں جاتے ہیں، اس وقت تو وہاں سردی ہوگی بہت۔ سردی تو ہوگی سر، لیکن ایک نظارہ بھی ہوگا۔ کیسا نظارہ؟ برف باری کا سر۔ 25 دسمبر کو ہر حال میں برف گرتی ہے سر۔ عبدالحق کا دل اشتیاق سے بھر گیا۔ اس نے برف باری کبھی نہیں دیکھی تھی، گھر میں کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اماں دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی، اس نے سوچا۔ لیکن شمریز، برف باری کے بعد تو راستے بند ہو جاتے ہوں گے، واپسی کیسے ہوگی؟ یہ برف باری کا موسم نہیں ہے سر جی، اللہ کی قدرت ہے کہ 25 دسمبر کو برف ضرور گرتی ہے۔ بس ایک دن، برف کا سیزن تو آدھے جنوری کے بعد شروع ہوتا ہے سر جی۔ ہم جمعرات کو چلیں گے اور اتوار کو واپس آ جائیں گے۔ اور ہم رہیں گے کہاں؟ کمال کرتے ہیں سر جی، اپنا گھر ہے نا وہاں، شمریز نے کہا، اور پھر اسے عبدالحق کی ہچکچاہٹ کا اندازہ ہو گیا۔ ویسے سر، وہاں ہوٹل بھی بہت ہیں، پر آپ کو اس کی کیا ضرورت؟ آپ کو وہاں بنگلہ مل جائے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ اور شمریز خان خوش ہو گیا۔ عبدالحق نے گرم کپڑوں کا خاص طور پر اہتمام کیا تھا۔ برف باری اس کے لیے محض ایک تصور تھی، جس کا دوسرا مطلب نہایت درجے کی سردی تھی۔ اس نے موزوں اور دستانوں تک کا خیال رکھا۔ ایک دن پہلے اس نے شمریز سے راستوں اور سڑکوں کے بارے میں استفسار کیا۔ سڑک تو پکی ہے سر، لیکن راستے خطرناک ہیں، شمریز نے کہا۔ پہاڑی راستے تو ہوتے ہی خطرناک ہیں، ایک طرف پہاڑ ہوتا ہے تو دوسری طرف کھائی۔ مجھے نہیں معلوم میرے ڈرائیور کو ان راستوں کا تجربہ ہے یا نہیں۔ عبدالحق کے لہجے میں تشویش تھی۔ تو میں حاضر ہوں سر۔ کیا مطلب؟ میں ڈرائیو کروں گا سر۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہمارے ہاں بچے ہوش سنبھالتے ہی ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں سر، شمریز نے فخریہ لہجے میں کہا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یعقوب کی نسبت شمریز بہتر رہے گا، وہ راستے اس کے لیے جانے پہچانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے شمریز خان، اس نے کہا۔ اس شام عبدالحق نے خاص طور پر شاپنگ کی، خصوصی شاپنگ۔ اس کے لیے اسے اپنے وجدان کا سہارا لینا پڑا، مگر وہ اعتماد سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے مناسب چیزیں خریدی ہیں، وہ بس دعا کر سکتا تھا۔ اگلی شام کو وہ روانہ ہوئے۔ ابتدا میں ہی عبدالحق کو اندازہ ہو گیا کہ یعقوب کے مقابلے میں شمریز کہیں اچھا ڈرائیور ہے، جبکہ یعقوب بھی بہت اچھا ڈرائیور تھا، مگر شمریز کی خوبی یہ تھی کہ تیز رفتاری کے باوجود وہ اتنے کنٹرول سے ڈرائیو کرتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ لطف آتا تھا۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک رات کو بھی ہیوی تھا، مال بردار ٹرکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ کوئی انسان ڈرائیور نہیں تھے، لیکن شمریز خود کو بہت اچھا ڈرائیور ثابت کر رہا تھا۔ رات 2:30 بجے وہ راولپنڈی پہنچے۔ اب کیا حکم ہے سر؟ شمریز نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ سفر جاری رکھنا ہے یہاں رکنا ہے؟ میری طرف کتنی دیر کی ڈرائیو ہے ابھی؟ اس وقت تو 3 گھنٹے اور لگیں گے سر، رات ہے نا۔ عبدالحق کو خیال آیا کہ راستے خطرناک ہیں، پھر ابھی تک کی ڈرائیو نے سب لوگوں کو تھکا ڈالا تھا، خاص طور پر حمیدہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ رکنا ہی بہتر ہے، اس نے کہا۔ کسی ہوٹل کا رخ کرو۔ ہوٹل پہنچ کر عبدالحق نے 2 ڈبل بیڈ والے اور 1 سنگل بیڈ والا روم طلب کیا۔ ہوٹل اچھا لگ رہا تھا۔ سر میرے لیے کمرے کی ضرورت نہیں، شمریز نے عاجزی سے کہا۔ کیوں بھائی؟ 3-4 گھنٹے تو باقی ہیں سر، میں یہیں صوفے پر کمر سیدھی کر لوں گا۔ شمریز نے لابی میں پڑے ہوئے صوفوں کی سمت اشارہ کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کمرے میں حمیدہ اور ارجمن، دوسرے میں عبدالحق اور نور بانو چلے گئے۔ سب لوگ نڈھال ہو رہے تھے، فوراً ہی سو گئے، لیکن عبدالحق نے شمریز کے کمرے کا رخ کیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ شمریز نے دروازہ کھولا۔ آئیے سر۔ عبدالحق اندر چلا گیا۔ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا، اس نے معذرت کی۔ ارے نہیں سر، شمریز نے شرمندگی سے کہا۔ کیا حکم ہے سر؟
صبح کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس وقت نکلنا ہے؟ جب آپ کا حکم ہوگا سر۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، تمہیں ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، نیند پوری کرنا چاہیں گے، ورنہ شمریز کی بات ادھوری تھی۔ تم بے فکر ہو کر بتاؤ کہ بہتر کیا ہے؟ ہماری تھکن اور نیند کو بھول جاؤ تو سر فجر کے بعد ناشتہ کر کے نکلنا چاہیے۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے برف گر گئی تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ برف باری کس وقت ہوتی ہے؟ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں سر، شمریز نے بے بسی سے کہا۔ بس بڑے دن پر ہوتی ضرور ہے۔ تو ٹھیک ہے، فجر کے بعد ہم چل دیں گے۔ اور کوئی بات؟ جی سر، ناشتہ بہت ہلکا کرنا ہوگا، بس چائے یا کافی اور 2-4 بسکٹ۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی سر، پہاڑی سڑکیں چکردار ہوتی ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہو تو الٹیاں ہونے لگتی ہیں۔ اوہ، عبدالحق کو یاد آ گیا، ایک پہاڑی سفر تو وہ بھی کرتا رہا تھا ماسٹر جی سے ملنے کے لیے، لیکن اسے تو چکر بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال عورتوں کا معاملہ مختلف تھا۔ ٹھیک ہے شمریز، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی، اس نے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ صبح 7 بجے مری کے لیے ان کا سفر کا آغاز ہوا۔ نیند تو کسی کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن کیفیت سب کی الگ الگ تھی۔ شمریز خان اور عبدالحق دونوں تازہ دم تھے۔ عبدالحق کو اس روز یاد آیا کہ ایک زمانے میں اس کے لیے محض 2 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہوتی تھی۔ وہ زمانہ تھا جب وہ باقاعدگی سے تہجد پڑھا کرتا تھا، پھر فجر کی نماز اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک۔ اسے اتنی شدت سے احساس ضیاع ہوا کہ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ارے وہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں آ پہنچا؟ اتنے عرصے میں کتنی محرومیاں اس نے کما لیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ اس وقت سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ بس اس دکھ کا ہی محسوس کر سکتا تھا۔ خواتین کا سب کا برا حال تھا، لیکن نور بانو تو تقریباً سو ہی رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے رات کو دیر سے سونا معمول کے مطابق تھا، لیکن اتنی صبح اٹھنا تو اس کے لیے نئی بات تھی۔ کتنے برس ہو گئے تھے کہ وہ 11 بجے سے پہلے اٹھی ہی نہیں تھی۔ سو وہ اٹھ تو گئی، لیکن در حقیقت سو ہی رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، کھڑکیوں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، اس کے باوجود سردی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ دوسری کھڑکی کے پاس حمیدہ بیٹھی تھی۔ نیند تو اس کی پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن دن میں سونے کی اسے عادت نہیں تھی۔ اب تو وہ بس عشاء کے بعد ہی سو سکتی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، وہی لاہور جیسی سڑکیں، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسے اس سفر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس عبدالحق کی خوشی کے لیے چلی آئی۔ ہاں، یہ تجسس ضرور تھا کہ برف کیسے گرتی ہوگی۔ اس نے تو عمر بھر آسمان سے ریت ہی گرتی ہوئی اور پانی ہی برستے دیکھا تھا۔ ارجمن ان دونوں کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، سوائے اس کے کہ رہ رہ کر نیند کی ہوا کا ایک جھونکا آتا اور وہ جھپکی لے لیتی۔ در حقیقت وہ جھپکی بھی اسے بری لگ رہی تھی۔ پاکستان آنے کا سفر اسے ہلکا ہلکا یاد تھا اور وہ خوشگوار نہیں تھا، اور اس کا انجام تو برسوں ناخوشگوار رہا، لیکن یہ سفر اسے خوشی دے رہا تھا۔ اس ناخوشگوار سفر کے بعد یہ اس کا پہلا سفر تھا۔ لاہور سے پنڈی کا سفر اگرچہ رات میں ہوا تھا، مگر اسے بہت اچھا لگا، اور یہ سفر اسے اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ایک تو صبح کی اپنی خوبصورتی، پھر راستے بھی خوبصورت۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن بیچ میں ہونے کی وجہ سے بے چین تھی۔ کبھی وہ ایک طرف کی کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کرتی اور کبھی دوسری کھڑکی سے۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑھائی کا سفر شروع ہو گیا۔ ماسٹر جی کے حوالے سے عبدالحق کو وہ راستے اور وہ سفر جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ تو اب اصل سفر شروع ہو رہا ہے، اس نے شمریز خان سے کہا۔ جی سر، اب ہم اوپر ہی اوپر جائیں گے۔ نور بانو سو رہی تھی۔ ارجمن نے اس کی طرف ہوتے ہوئے باہر دیکھا۔ چکردار سڑک اوپر ہی اوپر جا رہی تھی۔ اسے اپنا دل جھولے پر پینگے لیتا محسوس ہوا، جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ پھر ذرا ہی دیر میں وہ حیران ہو گئی۔ کھائی کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ وہ اتنے اوپر آ گئے تھے۔ کیا اور اوپر جائیں گے؟ اس نے خوشی سے سوچا۔ اسی وقت نور بانو ایک جھٹکے سے جاگ اٹھی۔ اس کا دل گھبرایا تھا، اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی لمحے اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے ایسا لگا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، گرنے والی ہے۔ ساتھ ہی اس کا جی متلانے لگا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ عبدالحق نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ تم ارجمن سے جگہ بدل لو، اس نے تجویز پیش کی۔ یوں ارجمن کو بغیر کہے بغیر مانگے وہ جگہ مل گئی جو وہ چاہتی تھی۔
اب وہ مزے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اب اسے سب کچھ زیادہ بہتر طور پر نظر آ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ کھڑکی سے نظر آنے والا وسیع منظر کا ایک چھوٹا سا حصہ اسے اتنا بڑا لگ رہا تھا تو پورا منظر کتنا بڑا ہوگا، اور دنیا ایسے بہت بڑے بڑے اور بے شمار مناظر پر محیط ہے۔ اسے اپنا وجود بھی بہت بڑا بڑا محسوس ہونے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حمیدہ کی آواز نے ان سب کو چونکا دیا۔ کیسی قدرت ہے میرے رب کی، اس نے پہاڑوں پر راستے بنائے ہمارے لیے، ورنہ پہاڑ کو دیکھ کر کون سوچ سکتا ہے کہ وہ اس پر چل سکتا ہے، رہ سکتا ہے کوئی؟ بے شک اماں، اللہ نے زمین پر، پہاڑوں پر، سمندروں میں اور آسمان میں ہر جگہ راستے بنائے ہیں تاکہ انسان ان میں آزادانہ چل پھر سکے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ شمریز کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول پڑا، آسمانوں میں اور سمندر میں بھی راستے ہیں سر۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں شمریز خان، لیکن وہ نظر تو نہیں آتے سر۔ آدمی غور سے دیکھے تو نظر آتے ہیں شمریز خان۔ دراصل راستے نشانیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، غور کرنے پر وہ نشانیاں نظر آتی ہیں اور راستوں کا تعین ہوتا ہے۔ سمندر میں جہاز چلانے والے ناخداؤں کو اور فضا میں جہاز اڑانے والوں کو وہ راستے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اندھا دھند تو نہیں اڑتے، ورنہ آئے دن جہاز ٹکراتے۔ اب بھی کہیں کوئی جہاز ٹکرائے تو اس کا سبب کسی ایک کا کسی وجہ سے راستہ بھٹک جانا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا تو سمجھ گیا سر۔ ارجمن نے یہ گفتگو سنی، پھر دوبارہ کھڑکی سے باہر کے مناظر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنے لمبے اور اونچے درخت اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور وہ اس ترتیب سے لگے ہوئے تھے کہ دیکھ کر لگتا تھا پہاڑی چوٹی سے وہ کسی فوجی کی طرح اترتے آ رہے ہیں۔ لمبے تڑنگے سپاہی جو قطار در قطار منظم انداز میں اتر رہے ہوں۔ اس کے دل میں ہیبت بھر گئی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ گاڑی کی آواز بدل گئی ہے اور رفتار بھی کم ہو گئی ہے۔ گاڑی کی آواز سن کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص دوڑتے دوڑتے تھک کر ہانپنے لگا ہو اور اب اسے چلنا مشکل ہو رہا ہو۔ اسی لمحے عبدالحق نے شمریز خان سے یہ بات پوچھ لی، چڑھائی کا سفر ہے نا سر، تو انجن پر بوجھ پڑتا ہے، انجن گرم ہو جاتا ہے، تو یہ تو خطرناک ہوا نا۔ اگلے موڑ پر ایک جگہ آئے گی سر، وہاں گاڑی روکیں گے، 10-15 منٹ اور پانی بھی ڈالیں گے، اور 10 منٹ بعد وہ مقام آ گیا جہاں شمریز خان نے گاڑی روکی، اور وہاں سامنے ہی ایک بڑی سی جھونپڑی کی شکل میں ایک چائے خانہ تھا۔ شمریز نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک کم عمر لڑکے سے ریڈیٹر میں پانی ڈالنے کو کہا۔ عبدالحق بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ پانی ڈالتے ہی گاڑی سے جو دھوئیں کا بادل اٹھا تو عبدالحق گھبرا گیا۔ یہ کیا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس سے اندازہ لگائیں صاحب کہ انجن پر کتنا بوجھ پڑا ہے۔ شمریز خان نے کہا، اوپر آنے والے تمام گاڑیاں یہاں رکتی ہیں سر، گرمیوں میں یہاں پانی بہت ہوتا ہے، وہ اوپر سے آتا ہے۔ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالحق نے اشارے کی سمت دیکھا۔ پانی اب بھی تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا، لیکن نشانات اور نمی سے پتہ چلتا تھا کہ کبھی وہ خاصا بڑا جھرنا رہا ہوگا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ سردیوں میں پانی کم ہو جاتا ہے نا سر، شمریز نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، چائے پئیں گے سر؟ گرم کپڑوں کے باوجود سردی ہڈیوں تک میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چائے تو اس وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ عبدالحق گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں نور بانو باقاعدہ سو رہی تھی۔ ارجمن نے کھڑکی کا شیشہ اتار لیا تھا۔ اس نے ارجمن سے پوچھا، چائے پیو گی؟ ارجمن نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ بولا، اماں سے پوچھو۔ چائے سے وہاں کون انکار کر سکتا تھا؟ آغا جی، میں نیچے آ سکتی ہوں؟ ارجمن نے دبی دبی سی آواز میں پوچھا۔ عبدالحق کو ہنسی آ گئی۔ اگر تمہاری ٹانگیں سن نہیں ہوئی ہیں تو بالکل آ سکتی ہو۔ اور اگلے ہی لمحے ارجمن دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ گہری سانس لے کر اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ کار میں بیٹھے ہوئے وہ منظر اسے حقیقی نہیں بلکہ کسی مصور کی بنائی ہوئی خوبصورت تصویر لگ رہا تھا، مگر باہر آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ حقیقی ہے۔ شمریز چائے کے لیے کہنا چلا گیا تو ارجمن سامنے پہاڑ کو دیکھتی رہی۔ چوٹی تک وہی فوجیوں کی طرح درخت چلے گئے تھے، مگر ان میں زیادہ تر ٹنڈ منڈ درخت تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن پر پتے موجود تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور وہ بہت عجیب لگ رہے تھے۔ شمریز خان چائے کے ساتھ آ گیا۔ چائے لانے والے لڑکے نے ایک پیالی گاڑی میں بیٹھی حمیدہ کو دے دی۔
یہ سارے درخت سوکھے ہوئے کیوں ہیں آغا جی؟ ارجمن نے عبدالحق سے پوچھا۔ یہ خزاں کا موسم ہے نا، اس موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی لیے اس موسم کو پت جھڑ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سوکھے ہوئے درخت نہیں ہیں ارجی، یہ زندہ ہیں۔ بہار آئے گی تو نئے پتے نکلیں گے اور یہ پھر سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ مگر یہ کچھ درخت ہرے بھرے بھی تو ہیں، ان کے پتے کیوں نہیں جھڑے؟ عبدالحق چکرا گیا، یہ بات تو اسے بھی نہیں معلوم تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں بتاؤں سر؟ شمریز نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ضرور بتاؤ شمریز۔ چوڑے پتے والے درختوں پر خزاں آتی ہے سر، پر نوکیلے پتوں والے درخت سدا بہار ہوتے ہیں۔ عبدالحق خوش ہوا کہ اسے ایک نئی بات معلوم ہو گئی۔ پھر چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے ارجمن سڑک کے اس طرف چل دی۔ وہاں پہاڑ نہیں تھے، وہ وہاں کا منظر دیکھنا چاہتی تھی۔ شمریز خان نے بے ساختہ اسے پکارا۔ رک جاؤ بی بی جی۔ ارجمن نے پلٹ کر دیکھا۔ شمریز اب اضطرابی طور پر پکارنے پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اسے بی بی جی کو براہ راست نہیں پکارنا چاہیے تھا۔ وہ عبدالحق سے مخاطب ہوا۔ اس طرف کھائی ہے نا سر، اس کا دھیان کر کے ادھر جانا چاہیے۔ عبدالحق اس کے انداز کو سمجھ گیا اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی۔ آؤ تم بھی آ جاؤ، یہ کہہ کر وہ ارجمن کی طرف بڑھ گیا، جو وہیں ٹہر گئی تھی اور ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عبدالحق نے شمریز کی کہی ہوئی بات اسے سمجھائی، پھر بولا اب چلو۔ اور وہ واقعی کافی گہری کھائی تھی۔ خاصا نیچے دیکھنے کے باوجود ایک لمحے کے لیے ارجمن کو چکر سا آیا، مگر پھر وہ سنبھل گئی اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لیکن پر اسرار سا منظر تھا۔ یہاں فوجی درخت نیچے کی جانب جاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ارجمن کو ان میں باقاعدہ تحریک کا احساس ہو رہا تھا۔ خوبصورت، اس نے زیر لب کہا۔ اوپر کی طرف قدرتی روشنی تھی لیکن نیچے بتدریج اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ خاص طور پر جہاں پتوں والے درخت تھے وہاں اندھیرا زیادہ تھا، حالانکہ درخت زیادہ گھنے نہیں تھے، اور اسی اندھیرے ہی کی وجہ سے وہ منظر پر اسرار لگ رہا تھا۔ اچانک بادلوں میں سے سورج نے ایک جھلک دکھائی اور وہ پورا منظر جگمگا گیا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی جو ٹھنڈ کو کم نہیں کر رہی تھی، مگر اس نے منظر کو جیسے سنہری رنگ سے رنگ دیا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی، وہ اس منظر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ عبدالحق اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، اس منظر کو دیکھ کر تصویر بنانے کو جی چاہتا ہے، ارجمن نے بے ساختہ سچائی سے جواب دیا۔ ارے ہاں، تم تو بہت اچھی تصویریں بناتی تھی، عبدالحق نے کہا۔ اب بھی بناتی ہو کیا؟ جی نہیں، عبدالحق نے پوچھا۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں رہی تھی، ارجمن نے سادگی سے کہا۔ لیکن آج جی چاہ رہا ہے۔ عبدالحق کو اس پر بہت کچھ یاد آ گیا۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ارجمن کیا کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم یہاں سے بہت کچھ لے کر جاؤ گی۔ جی ہاں صاحب، اب چلیں، شمریز خان نے انہیں چونکا دیا۔ ہوٹل کے سائن بورڈ دیکھ کر عبدالحق کو اندازہ ہوا کہ وہ منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ اس نے شمریز کی طرف دیکھا جو اب بہت کم رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں عبدالحق کو لگا شمریز کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن جھجک رہا ہے۔ تمہیں کچھ کہنا ہے شمریز؟ اس نے کہا۔ جی سر۔ شمریز اب بھی جھجک رہا تھا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ارے نہیں شمریز، جو دل میں ہے بے فکری سے کہو، یہ بات تو میں خود تم سے کہنے والا تھا، عبدالحق نے کہا۔ شمریز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بات یہ ہے شمریز کہ ناشتہ ہم گھر میں ہی کریں گے۔ شمریز نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا صاحب نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس کی انکہی التجا کو اپنی فرمائش بنا دیا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عبدالحق اس کے گھر کے ہر فرد کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لایا تھا۔ صاحب لوگ ملازموں کی بات کہاں غور سے سنتے ہیں، لیکن یہ صاحب مختلف تھا۔ اس نے اس کے اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ اسے بتایا تھا وہ اسے یاد تھا۔ اسے اس کے گھر کا ہر فرد یاد تھا۔ وہ ایک بڑے کمرے میں تھے جو آرائش کے اعتبار سے بہت سادہ تھا لیکن بہت آرام دہ۔ آتش دان کی وجہ سے کمرے میں خوشگوار تمازت تھی۔ وہاں بیٹھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ باہر کتنی سردی ہے۔ شمریز نے عبدالحق کو اپنے باپ اور چھوٹے بھائی سے ملوایا۔ اس کے بھائی کا نام نوریز تھا۔ اس کی عمر کے بارے میں عبدالحق کا اندازہ تھا کہ وہ 19-20 برس کا ہوگا۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قد تھا، چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ شمریز آپ کی بہت تعریف کرتا ہے صاحب۔ شمریز باپ کا لہجہ شمریز سے مختلف تھا۔
شمریز خود بہت اچھا ہے نا جناب، اسی لیے ذرا دیر میں ہی انہیں ناشتہ مل گیا، وہی عام سا ناشتہ، فرائی انڈے اور پراٹھے، لیکن نہ جانے کیوں بہت مختلف اور بہت اچھا لگا۔ ان سبھی نے طبیعت سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد شمریز نے اپنے باپ کو کہا، چابی بابا مجھے چابی دے دو۔ ہاں پتر یہ لے۔ باپ نے چابی اس کی طرف بڑھائی، اور میں بھی پیچھے ہی آتا ہوں، نوریس کو بھی ساتھ لے آنا بابا۔ وہ لوگ باہر آ گئے۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ احساس ہو رہا تھا کہ سردی بڑھ گئی ہے۔ نور بانو کی نیند تو پوری نہیں ہوئی، لیکن اب وہ جاگ چکی تھی اور حیرت سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کسی نے بے ہوش کر کے اسے اس اجنبی مقام پر پہنچا دیا ہو۔ پھر اس نے بڑے بیزار لہجے میں عبدالحق سے کہا، لاہور میں سردی کچھ کم تھی آپ کے لیے کہ یہاں لے آئے؟ یہ خوبصورتی نہیں نظر آ رہی تمہیں؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا، کیسی خوبصورتی؟ ٹنڈ منڈ درخت ہیں، مٹیالے پہاڑ ہیں، سبزے کا نام و نشان نہیں۔ تو یہ تو پتجھڑ کا موسم ہے نا؟ میں نے کب کہا تھا کہ پتجھڑ میں یہاں لائیے، بہار میں لے آتے؟ عبدالحق کھسیا کر چپ ہو گیا۔ آپ بھول گئے آپی کہ ہم یہاں برف باری دیکھنے آئے ہیں؟ ارجمن نے کہا، تو کہاں ہو رہی ہے برف باری؟ نور بانو بری طرح چڑی ہوئی تھی۔ ہو گئی ہوتی تو مزہ خراب ہو جاتا، جب ہوگا تو دیکھیے گا۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی تو گفتگو کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ شمریز اترا اور اس نے لوہے کا گیٹ پر لگا ہوا تالا کھولا اور پھر گیٹ پوری طرح کھول دیا۔ پھر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اندر لے گیا۔ وہ لوگ گاڑی سے اترے۔ شمریز نے کہا، یہ بنگلہ ہے صاحب، یہاں آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ سبھی جائزہ لے رہے تھے۔ وہ ان کے لاہور کے بنگلے سے کچھ مختلف تھا۔ وہاں بنگلے سے داخل ہوتے ہی بہت بڑا لان تھا، جبکہ یہاں ایسا نہیں تھا۔ سامنے بہت تھوڑی جگہ تھی اور وہاں سیمنٹ کا فرش تھا۔ سامنے ہی صدر دروازہ تھا۔ بنگلے کے پہلو میں سرورٹ کوارٹر تھے، مگر عبدالحق کو ایک چیز بہت اچھی لگی۔ سامنے پہلی منزل پر بنگلے کی پوری چوڑائی میں ایک بہت بڑی گیلری تھی، جس میں 3 دروازے نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ 3 کمرے ہوں گے۔ گیلری کیا وہ اچھا خاصا برآمدہ تھا۔ اس نے سوچا یہاں کرسیاں ڈال کر بیٹھنے میں بہت لطف آئے گا۔ شمریز نے صدر دروازہ کھولا، آپ لوگ چلیں، میں آپ کا سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر داخل ہو کر عبدالحق کو کچھ حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا اندر ہر چیز پر گرد ہوگی، نہ جانے بنگلہ کب سے بند ہوگا، مگر یہاں نہ تو گرد تھی نہ گھٹن۔ نچلی منزل پر 2 کمرے سامنے کی طرف تھے اور 3 عقبی سمت میں۔ سامنے کے دونوں کمروں میں ایک ڈرائنگ روم تھا اور دوسرا ایک بڑا کمرہ۔ لاہور میں اس کی اسٹڈی جیسا مختلف سمت میں 3 بیڈ روم تھے۔ شمریز خان سامان لے آیا تھا۔ نور بانو تو نیند سے بوجھل اور بیزار تھی۔ ارجمن سامان رکھنے کی فکر میں لگ گئی۔ ایک بات کہوں صاحب، شمریز نے کہا۔ کیا بات ہے شمریز؟ بی بی صاحب سے کہیں کہ سامان کو چھوڑ دیں، ابھی میری گھر والی اور بہن آ کر سب سنبھال لیں گی۔ آپ لوگ پہلے بنگلہ تو دیکھ لیں۔ اس کے لہجوں میں بچوں کی سی خوشی اور سنسنی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن نور بانو نے جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں دیکھنے کو کیا رکھا ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ عبدالحق کو بہت برا لگا۔ اسے شمریز خان کی دل آزاری کا احساس رہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ شمریز انہیں دینے کی طرف لے گیا۔ حمیدہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ نور بانو کو اکیلے میں ڈر لگنے لگا اور احساس ہوا تو وہ بھی زینے کی طرف لپکی۔ وہ اوپری منزل پر پہنچے۔ عام طور پر اوپر کی منزل نیچے جیسی ہوتی ہے۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی کہ وہاں اوپر کی منزل نیچے سے مختلف تھی۔ اوپر سامنے کے رخ پر 3 کے بجائے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ بہت بڑا تھا، اس میں 2 دروازے تھے جو گیلری میں کھلتے تھے، اور گیلری بہت کشادہ تھی۔ وہاں سے نظر آنے والا منظر بہت خوبصورت تھا۔ سڑک کے اس طرف ڈھلوان تھی جہاں سر بلند درخت تھے، لیکن عقبی حصہ اور زیادہ مختلف تھا۔ کمرے تو وہاں بھی صرف 3 تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ نیچے کے کمروں کے مقابلے میں کافی بڑے تھے۔ پھر نیچے کے کمروں میں عقبی سمت کھلنے والے دروازے تھے، جبکہ یہاں صرف کھڑکیاں تھیں۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اوپر کے کمرے نیچے والے کمرے سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر شمریز نے ایک کھڑکی کھولی اور نیچے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اب یہاں سے دیکھیے سر۔ انہوں نے اس کھڑکی سے باہر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ سامنے کافی بڑا قطع زمین تھا۔ وہ 2-3 ایکڑ زمین تو ہوگی، اور آگے خاردار تاروں کی باڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ باڑ 3 اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ زمین، یہ اس بنگلے کے ساتھ ہی ہے سر، اور اس زمین پر ایک چشمہ بھی ہے پانی کا۔ گرمی کے موسم میں آپ یہاں آئیں گے تو جنت کا خیال آئے گا۔
بے شک میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ میں نیچے جاتا ہوں سر، بچے آنے والے ہوں گے۔ اب عبدالحق کے سمجھ میں اوپر اور نیچے کا فرق پوری طرح آ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ نچلی منزل کے کمروں کے دروازے اوپری منزل کے سامنے والے حصے کی طرح ایک گیلری میں کھلتے ہوں گے، یا اسے برآمدہ کہہ لیں، اور اس برآمدے میں ایک اور دروازہ ہوگا جو عقبی حصے میں کھلتا ہوگا۔ اوپر والے کمروں میں وہ برآمدہ بھی شامل تھا، اسی لیے وہ نیچے والے کمروں سے زیادہ بڑے تھے۔ نیچے جا کر اس نے چیک کیا تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ پھر اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ سرور کوارٹر سائڈ میں اس لیے بنائے گئے تھے کہ عقبی حصے میں بدنما بھی لگتے اور جاگیر کا لک بھی خراب ہو جاتا۔ اس نے سوچا ایک بار گرمی کے موسم میں یہاں آنا ہی ہوگا۔ نیچے آتش دان دہکائے جا چکے تھے۔ شمریز کی بیوی اور بہن آ گئی تھی اور نور بانو پھر سو گئی تھی۔ نور بانو دوپہر کو سو کر اٹھی تو تازہ دم تھی اور اس کا چڑچڑا پن دور ہو چکا تھا۔ ارجمند کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ کھانے کے لیے سامان نوریز لے آیا تھا اور شمریز کی بیوی اور بہن اس کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ تم سوئی نہیں؟ نور بانو نے ارجمند سے پوچھا۔ نہیں آپی، اب رات کو ہی سوؤں گی۔ آپ سنائیے، اب کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ نیند پوری نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نور بانو نے کہا۔ پھر وہ بڑی خوش اخلاقی سے فاطمہ اور جینا سے باتیں کرنے لگی۔ فاطمہ شمریز کی بیوی تھی اور جینا اس کی بہن۔ ان کو خوش دیکھ کر وہ دونوں بھی خوش نظر آنے لگیں۔ یہ بتاؤ، یہ بنگلہ اتنے دنوں سے بند تھا تو یہاں گرد کیوں نہیں تھی؟ نور بانو نے فاطمہ سے پوچھا۔ کل ہی تو ہم دونوں نے صفائی کی ہے بنگلے کی، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں پتہ تھا ہم لوگ آ رہے ہیں؟ جی بی بی، انہوں نے کہلوا دیا تھا۔ نور بانو کو عبدالحق کا خیال آ گیا۔ یہ تمہارے آغا جی کہاں ہیں؟ اس نے ارجمند سے پوچھا۔ باہر باتیں کر رہے ہیں۔ نور بانو نے دروازے سے باہر دیکھا، اس کی گاڑی کے ساتھ ایک جیپ بھی کھڑی تھی، لیکن عبدالحق کہیں نظر نہیں آیا اور سردی کی وجہ سے باہر نکلنے کی نور بانو کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ اندر آ گئی۔ عبدالحق اسی وقت عقبی حصے میں شمریز کے ساتھ تھا۔ وہ اس جگہ کا ایک خاص نقطۂ نظر سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ زمین کتنی ہوگی شمریز؟ 8 ایکڑ سے کچھ کم ہے سر، شمریز نے جواب دیا۔ آپ کو کیسی لگی سر؟ بہت اچھی۔ ایسی کوئی اور جگہ نظر میں ہو تو مجھے بتانا۔ کوئی اور جگہ کیا سر؟ چاہیں تو یہی خرید لیں۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی سر، جن صاحب کی یہ زمین ہے ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کے بچے اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنے بابا سے کہو بات کر کے مجھے بتا دیں، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ آپ خود ہی بات کر لیجئے نا سر، شمریز نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے ان معاملات کا تجربہ نہیں ہے، لیکن سر، عبدالحق اس کی جھجک کی وجہ سمجھ گیا۔ دیکھو شمریز، آدمی کی بڑی پہچان ہے مجھے۔ تم سب لوگ بہت اچھے ہو اور پھر مجھے یہاں کوئی رہنا تو ہے نہیں۔ کبھی کبھی آیا کریں گے ہم تمہارے لیے، اور تمہارے بابا ہی اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ جی سر، اور ہاں، یہ تمہارا بھائی بہت اچھا ڈرائیور ہے، میں اس کے ساتھ بازار گیا تو مجھے اندازہ ہوا۔ جی سر، یہ ہمارے ساتھ لاہور چل سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں سر، مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں آپ سے کہنے والا تھا سر۔ بس تو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں بات کر لو، اس سے بھی پوچھ لو۔ اس کی ضرورت نہیں سر، یہ تو آپ کا احسان ہوگا ہم سب پر۔ اسی وقت نوریز دوڑتا ہوا ان کی طرف چلا آیا۔ بی بی آپ کو بلا رہی ہیں سر جی۔ ان کے اصرار کے باوجود شمریز کے ہاں سے کسی نے بھی کھانے پر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ عبدالحق بھی یہ سوچ کر رہ گیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تکلف کرتے اور ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاتے۔ ان لوگوں نے بعد میں کھانا کھایا اور وہ بھی سرورٹ کوارٹر میں۔ کھانے کے بعد عبدالحق نے شمریز سے کہا، یہ بتاؤ تم نے جیپ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہاں جیپ زیادہ کارآمد ہے سر، یہ 4 ویل ڈرائیو ہے، بہت تنگ موڑ بھی کاٹ لیتی ہے۔ 4 ویل ڈرائیو کا مطلب عام گاڑیوں کے 2 ویل چلتے ہیں، جیپ میں جب آپ چاہیں تو 4 ویل چلتے ہیں۔ عبدالحق کے سمجھ میں نہیں آیا۔ شمریز کو عملی مظاہرہ کر کے دکھانا پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت سیدھی چڑھائی میں کام آتا ہے سر۔ میرا خیال ہے تم مجھے ڈرائیو کر کے دکھاؤ، عبدالحق نے پھر کہا، اور نوریز کو ساتھ لے لو۔ اس کا واقعی فائدہ ہوا۔ عبدالحق کی سمجھ میں آ گیا بعض مقامات پر موڑ ایسے تھے کہ عام گاڑی سے اس سے گزرنا آسان نہیں تھا، جبکہ جیپ ہر طرح کا موڑ کاٹ لیتی تھی۔ تمہیں میرے لیے ایک جیپ بھی خریدنی ہوگی شمریز خان۔ ہو جائے گا سر۔ عبدالحق نوریز سے ڈرائیونگ کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ اچانک شمریز نے کہا، اب واپس چلنا ہے سر۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ خیریت؟ برف پڑنے والی ہے سر۔ عبدالحق کے وجود میں
خوشی کی ایک لہر اٹھی۔ یہاں آ کر وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ برف باری دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ دراصل یہ بات اس کے حلق سے نہیں اتری کہ ایک مخصوص دن برف باری ہو سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے فضا میں غیر معمولی تبدیلی کا ادراک ہوا۔ ٹھیک ہے، واپس چلو۔ نور بانو کو جینا بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بہت تیزی سے اسے گھل مل گئی۔ جینا اور فاطمہ کے انداز میں بھی وہ اب جھجک نہیں تھی۔ وہ کچھ بے تکلف ہو گئی تھی، لیکن ایک حد انہوں نے بھی قائم کر رکھی تھی۔ انہیں کھانا کھائے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ جینا نے نور بانو سے کہا، آپ باہر تو نکلیں بی بی صاحب۔ نہیں بھائی، بہت سردی ہوگی، شروع میں لگے گی، پھر جب چلیں گی تو سردی کم ہوتی جائے گی۔ نور بانو نے سوالیہ نظروں سے ارجمند کو دیکھا۔ ارجمند نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ نور بانو کو حیرت ہوئی کہ حمیدہ بھی باہر نکلنے کے موڈ میں ہے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ عقبی دروازے سے احاطے میں نکل آئے۔ سردی تو تھی، لیکن نور بانو کو وہاں سانس لینا اچھا لگ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہاں کی ہوا بہت صاف اور پاکیزہ ہے، اور واقعی کچھ دیر بعد سردی کا احساس کم ہو گیا۔ بنگلے سے خاردار تاروں کی باڑ تک وہ ایک ہلکی سی لیکن مسلسل چڑھائی تھی۔ سامنے پہاڑی تھی، وہیں کہیں وہ جگہ ہوگی جہاں پانی کا چشمہ تھا۔ اس وقت تو اس کا سوتا خشک تھا، لیکن پانی بہنے کا واضح نشان موجود تھا جو اس کے وجود کی گواہی دے رہا تھا۔ خاردار تاروں کی باڑ کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درخت تھے، مگر سب پتوں سے محروم تھے۔ ان درختوں پر پتے بھی لگتے ہیں کبھی؟ نور بانو نے پوچھا۔ جی بیگم صاحب، بہار آئے گی تو سب درخت ہرے ہو جائیں گے، جینا نے جواب دیا۔ لیکن نور بانو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا سب درخت مر چکے ہیں اور بہار میں یہاں زمین نظر نہیں آئے گی، ہر طرف گھاس ہوگی۔ ارجمند نے تصور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تصور بھی محال ہی تھا۔ وہاں بہت ہلکی ہلکی دھوپ تھی، جس میں تمازت نام کو بھی نہیں تھی۔ برف باری کب ہوگی؟ ارجمند نے پوچھا۔ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا بی بی صاحب، کیا پتا آج ہوگی بھی یا نہیں۔ ارجمند کے لہجے میں مایوسی تھی۔ نہیں بی بی صاحب، ہوگی، ضرور ہوگی، بڑے دن پر برف ضرور پڑتی ہے، فاطمہ نے اسے تسلی دی۔ اچانک دھوپ غائب ہو گئی۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ سردی کا احساس کچھ کم اور ہو گیا۔ وہ لوگ باڑ اور درختوں تک پہنچ گئی تھیں۔ نور بانو اور ارجمند نے باڑ کے دوسری طرف دیکھا۔ باڑ سے آگے کچھ دور سے ڈھلوان بہت زیادہ نمایاں تھی۔ آگے یقیناً کوئی کھائی تھی، لیکن وہ یہاں سے اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آؤ اب واپس چلیں، نور بانو نے کہا۔ واپسی کا آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ سبھی کو فضا میں کسی غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہوا، اور کسی کی سمجھ میں اس تبدیلی کی نوعیت نہیں آ رہی تھی۔ بلا ارادہ وہ لوگ رک گئے، ٹھٹک گئے، جیسے اس تبدیلی پر غور کر رہے ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حمیدہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، مگر وہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ نور بانو اور ارجمند ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ تبدیلی کا احساس انہیں بھی ہوا، لیکن ابھی تک وہ اس کی نوعیت نہیں سمجھ سکیں۔ وہ اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش میں اتنی منمہک تھیں کہ انہوں نے فاطمہ اور جینا کے درمیان نگاہوں کے اس تبادلے کو نہیں دیکھا، اور ان کے لبوں پر مچلتی معنی خیز مسکراہٹ بھی نہیں دیکھ سکیں۔ پھر حمیدہ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا تاثر ابھرا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، لال آندھی، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سمجھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں دعا کرنے لگی، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ مصیبت ٹال دے۔ ارجمند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا دادی اماں؟ لیکن حمیدہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور زیر لب دعا کر رہی تھی۔ پھر شاید نور بانو اور ارجمند دونوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ دنیا میں ہر منظر کے ساتھ قدرتی عناصر کی کچھ آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی ان کا عادی ہونے کی وجہ سے ان پر دھیان نہیں دیتا، وہ قدموں کی چاپیں ہوں یا ٹریفک کی آوازیں، پرندوں کے چہچہاتے ہوں یا ان کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹیں۔ کچھ نہیں ہوتا تو ہوا کے سرسراتی سرگوشیاں ہوتی ہیں، اور رات کو جب انسان اور تمام مخلوقات محو خواب ہوتی ہے تو لگتا ہے شجر، حجر، ہر چیز سو رہی ہے۔ تب سناٹا بھی ایک آواز کی طرح بولتا ہے، اور کبھی اس میں جھینگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کوئی بھی منظر کبھی بھی خاموش نہیں ہوتا۔ ان دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہی تو غیر معمولی بات تھی جس کا احساس انہیں خود بخود ہو گیا تھا۔ یہ منظر، یہ ماحول جس میں وہ موجود تھیں اور سانس لے رہی تھیں، بالکل خاموش تھا۔ یہاں تو ہوا کی نرمی سے بہنے کی آوازیں بھی نہیں تھیں، انہیں ہوا کا لمس بھی اپنے چہروں پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
اگر وہ سانس نہ لے رہی ہوتی تو کہہ دیتی کہ اس وقت ہوا بھی موجود نہیں ہے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ایسا سکوت ہے جیسے پوری کائنات نے سانس روک لی ہے، کہیں معمولی سے ابھی کوئی تحریک نہیں۔ انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ انہوں نے حمیدہ کو دیکھا، وہ اب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، ہونٹوں کی لرزتی ہوئی جنبش سے اندازہ ہوتا تھا وہ بھی گھبرائی ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے۔ کیا ہوا دادی؟ دادی اماں، ارجمن نے حمیدہ سے پوچھا۔ حمیدہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اللہ رحم کرے، لال، آندھی آنے والی ہے۔ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ ارجمن کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن نور بانو نے صحرا دیکھا تھا، لال آندھی کے پس منظر سے بھی واقف تھی۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کیسی باتیں کرتی ہو اماں، یہ کوئی صحرا تھوڑی ہے، یہاں ریت کہاں اور لال آندھی کہاں؟ مگر اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا جب لال آندھی آئی تھی۔ یہ کوئی اور بات ہے اماں، نور بانو نے کہا، اور فاطمہ اور جینا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں ہی مسکرا رہی تھیں۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے جینا؟ نہیں بیگم صاحب، آپ اندر چلیں ذرا جلدی جلدی۔ اس کا لہجہ تو اطمینان دلانے والا تھا، لیکن جلدی جلدی کی تاکید ذرا ڈرا رہی تھی۔ وہ سب تیز قدموں سے بنگلے کی طرف چلتی۔ بات کیا ہے؟ نور بانو نے پھر پوچھا۔ برف پڑنے والی ہے بیگم صاحب۔ اوہ! نور بانو کے دل میں خوشی جاگ اٹھی۔ وہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار خوش ہو گئی تھی۔ تو اندر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں مزہ نہیں آئے گا؟ اندر سے دیکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا، فاطمہ بولی۔ وہ لوگ عقبی دروازے سے بنگلے میں داخل ہوئیں اور اسی وقت عبدالحق سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا، برف باری ہونے والی ہے۔ اور ماحول ایک دم بدل گیا۔ اب حمیدہ بھی خوش نظر آنے لگی تھی۔